بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 19 سنیے۔ الفتح میں باڈی سپرے کی رینج دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پشت پہ بے حد مہذب آواز سنی اور پلٹ کے دیکھا۔ آپ وہی ہیں نا اس دن والی؟ بلیک ٹراؤزر اور گرے اور وائٹ لائننگ والی شرٹ میں ملبوس وہ بے حد صاف رنگت اور بے حد چمکیلی سیاہ آنکھوں والا لڑکا۔ سوہا اپنی یادداشت کو کھنگالنے لگی۔ وہ جو کالج گیٹ پہ ملی تھی اور میں نے آپ کو ایک فائل، یکدم جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا، وہ پہچان کر زور سے چلائی تھی۔ تم؟ سوچا تھا کہیں وہ نظر آ گیا تو ادھیڑ کے رکھ دے گی، ایسی ایسی سنائے گی کہ کانوں پہ ہاتھ بھی رکھ لے تو بھی سماتے مفلوج ہو کر رہ جائیں گی، سرے عام پھینٹی تک لگوا کے رہے گی۔ لیکن اب وہ سامنے کھڑا تھا فٹ بھر کے فاصلے پر، اور وہ مٹھیاں بھینچے بس دیکھے چلے جا رہی تھی۔ تم؟ شدید غصے کے عالم میں فقط اتنا ہی کہہ سکی، باقی کے الفاظ اور ارادے کہیں آپس میں ہی گتھم گتھا ہو کے پیچھے رہ گئے۔ وہ فائل، وہ ایکچولی، الفاظ تو شاید وسیع کو بھی نہیں مل رہے تھے۔ اگلے ہی دن ندا کی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ کسی لڑکی نے سٹاف روم میں وہ فائل پہنچائی تھی، اور پھر اس کا جو حشر ہوا، توبہ توبہ۔ لیکن آپی، اس نے فائل آپ تک کیوں نہیں پہنچائی؟ آپ کا نام بھی نہیں لیا؟ وسیع حیران ہوا۔ وہ میرے ڈپارٹمنٹ کی نہیں تھی، نہیں جانتی ہوگی مجھے، اور یوں بھی مجھے اپوائنٹ ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے۔ پھر شو مئی قسمت، بکھلاہٹ کے مارے وہ میرا نام تک بھول گئی، اور میں بھی نہ۔ وہ خود ہی مزے لے لے کر بتانے لگی۔ ہر کارٹون کے نیچے جلی حروف میں نام لکھ رکھے تھے میں نے، پرنسپل کا، وائس پرنسپل کا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا، بس نہیں لکھا تو اپنا نام نہیں لکھا۔ ظاہر ہے اس بیچاری کی شامت تو آنا ہی تھی۔ اور آپ چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی؟ وسیع نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہاں ہوتی تو دیکھتی نا، مجھے تو اگلے دن پتہ چلا جب یہ تماشا ہوا، میں تو سیکنڈ ایئر کی کلاس لے رہی تھی۔ ندا کے انداز میں تعصب تھا، جیسے کچھ زبردست چیز مس ہو گئی ہو۔ اسی شام کو تو تم سے اپنے فولڈر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بیچاری، وسیع افسوس اور ہمدردی سے جتانا چاہ رہا تھا، مگر کچھ سوچ سوچ کر ہنسی بھی آتی جا رہی تھی۔ وہ ندا کو اس کی غیر ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ سب آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے، وہ اتنا کہتا اور پھر سے ہنسنے لگ جاتا، مشکل سے دانت اندر کر کے دوبارہ سنجیدگی کا خول چڑھاتا۔ اعلیٰ ظرفی کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اس سے ملتی، معذرت کرتی، بلکہ مجھے بھی معذرت کرنی چاہیے، آخر میری وجہ سے بیچاری کو اتنی۔ خول ایک بار پھر چٹک جاتا اور ہنسی بے قابو ہو کے بکھر جاتی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ وہ معذرت کے لیے بڑے مناسب اور موزوں الفاظ چن کر صورت پہ مقتور بھر سنجیدگی اور متانت کی آمیزش کر کے گویا ہوا تھا، مگر مزہ لینے والی چٹخارے دار مسکراہٹ تھی کہ اس لڑکی کے پیچ و تاب کھاتے چہرے کو دیکھ کے ہونٹوں کے گوشوں سے ابلی جا رہی تھی، اور یہ بات سوہا کو مزید تاؤ دلا رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ کو بہت زحمت اٹھانا پڑی اس دن، لیکن بلیو می، ساری غلطی میری نہیں ہے۔ وہ دراصل میری سسٹر، میری کزن ہے نا، وہ آپ کے کالج میں جانتی ہوں تم نے یہ حرکت کس کے کہنے پہ کی ہوگی۔ بہت مشکل سے خود پہ قابو پا کے سوہا نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم اور تمہاری کزن فاریہ کس مصیبت میں پھنسنے والے ہو۔ فاریہ؟ وہ بھرپور طریقے سے چونکا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ سوہا مظہر بھٹی بھیڑوں کا چھتا ہے مسٹر، چھیڑو گے تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر چونکا، اسے پہلی بار دیکھ کے ہی جو ہلکا سا شناسائی کا احساس جاگا تھا، وہ اس نام کو سن کر اور توانا ہو گیا۔ سوہا مظہر بھٹی، بہت سنا ہوا نام تھا، بہت جانا پہچانا حوالہ تھا، مگر کب، کیسے، کس طرح؟ وہ اس گتھی کو سلجھا ہی رہا تھا اور وہ مسلسل غرا رہی تھی۔ فاریہ کو تو میں دیکھ ہی لوں گی، مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف سوری کر لینے سے تم سستے میں چھوٹ جاؤ گے۔ 150 لوگوں کے سامنے میری جو انسلٹ ہوئی، جو کچھ مجھے سننا پڑا، جس طرح سے وضاحت پیش کرنا پڑی، ان سب کے تم بھی برابر کے ذمہ دار ہو۔ صرف اپنی کزن پہ سارا الزام ڈالنے سے تم بری نہیں ہو سکتے۔ کزن؟ ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ آپ حسن بھائی اور حسان کی کزن ہیں؟ دانت کچکچا کے اسے دمکاتی سوہا پہ جیسے کسی نے اچانک برفیلے پانی کی بالٹی گرا دی، وہ شرابور ہو گئی، یخ ہو گئی۔ پروین مامی کی بھانجی، یا پھر شاید بھتیجی۔ وہ دراصل مجھے رشتوں کی اتنی ورائٹی سمجھ میں نہیں آتی۔ تم؟ وہ الجھی۔ میں وسیع، وہ چہکا۔
یاد آیا؟ مامی کے ساتھ اکثر آتا تھا تمہارے گھر۔ وہ میرا گھر نہیں تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹ کر منہ پھیر کے کھڑی ہو گئی۔ اور نہ تمہاری مامی کی بتیجی یا بھانجی ہوں میں، وہ وشما تھی، اور تمہارے اس حسن حسین واٹ ایور کی کزن بھی وہی ہے۔ گیٹ آؤٹ۔ سخت قسم کا تنفر اس کے انداز سے جھلک رہا تھا، جسے محسوس کر کے وسیع کا جوش کم ہوا۔ اسے بھی رفتہ رفتہ ساری تفصیل یاد آ گئی۔ اوہ، یہ تو مامی کی بھابھی کی وہ بیٹی ہے جو آپ اسی شہر میں ہوتی ہیں؟ مامی نے کبھی بتایا نہیں۔ تمہاری مامی میرا اتا پتا تمہیں کیوں بتانے لگی مسٹر؟ پہلی بار وسیع کو اس کا لہجہ ذرا برا لگا۔ اس سے پہلے وہ اس کے تند رویے کے لیے اسے حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے بیچاری کی اتنی خواری ہوئی تھی۔ اور فاریہ، وہ بھی تمہاری؟ وہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے پوچھنے لگی۔ سوری، اس بار غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے۔ اب کے وسیع کا لہجہ بھی اکھڑا ہوا تھا۔ وہ مسلسل آپ جناب کر کے بات کر رہا تھا، اور وہ پتھر مارنے کے سے انداز میں تتکار رہی تھی جو اسے سخت گراں گزر رہا تھا۔ میں کسی فاریہ کو نہیں جانتا۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ میری کزن آپ کے کالج میں حال ہی میں اپوائنٹ ہوئی ہیں بطور لیکچرر سائنس ڈپارٹمنٹ میں۔ میں نے واقعی وہ فائل ان تک پہنچانے کے لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی۔ یہ آپ کی قسمت کہ آپ ان کا نام بھول گئی۔ سوہا چند سیکنڈ جانچنے والی نظروں سے اسے تکتی رہی۔ اب وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا اور کچھ خفا بھی۔ ایکسکیوز می مس، آپ کون سا شیمپو یوز کرتی ہیں؟ کسی کمپنی کی جانب سے آئی سیلز گرل نے شائستگی سے سوہا کو مخاطب کیا۔ وہ اس دخل اندازی پہ بدمزگی سے اسے گھورنے لگی۔ آپ ہمارا یہ اینٹی ڈینڈرف اوہ شٹ اپ، وہ دھاڑی۔ ہماری وشما اب بڑی ہو گئی ہے، نوید مراد نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ منزہ ان کے صبح کے لیے پہننے والا سوٹ ہینگر سے اتارتے ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا کیسے اتنا وقت گزر گیا۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی ان کی بات پہ۔ کوئی میرے دل سے پوچھے کیسے گزرا ہے یہ وقت؟ بیٹے جوان ہو تو بڑھاپے میں بھی انسان کے اندر توانائی بھر جاتی ہے، ڈھل کے شانے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور بیٹیاں جوان ہو جائیں تو بڑھاپے کا احساس زیادہ شدت سے ستانے لگتا ہے۔ آپ کو اب جا کے افسوس ہو رہا ہے بیٹے کے نہ ہونے کا؟ منزہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس کمی کا اظہار کبھی نوید کی جانب سے نہیں ہوا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، افسوس بالکل نہیں ہے۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھے اور سختی سے جھٹلانے لگے۔ بس یوں ہی ایک خیال سا آیا تھا کہ لوگ کیوں بیٹوں کے لیے اتنا جذباتی ہوتے ہیں۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے جس کے اپنے ہونے کا احساس توانا ہو، یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی اسے ہم سے دور کر دے گا یا ہمیں اسے کسی کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ جبکہ بیٹیاں جتنا مرضی سینے سے لگا کے پال لو، جتنا بھی پیار کر لو، اور پھر کسی غیر کو سونپ دو، یہ تو ریت ہے زمانے کی۔ منزہ کے دل سے ہوک سی اٹھی، آنکھوں میں ریت بھر گئی۔ وہ خواہی پلکیں جھپکانے لگی۔ پھر بھی کتنا مشکل ہے۔ نہ جانے کیوں نوید مراد کو آج یہ احساس رہ کے ہو رہا تھا۔ منزہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ مشکل؟ اور وہ آسان تھا نوید مراد جو میں نے کیا؟ میں نے بھی تو اپنے جگر کے گوشے کو خود سے الگ کیا تھا۔ تم تو الگ کرو گے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اور میں نے سارے فرائض بھی بھلا دیے تھے ماں ہونے کے، ہر ذمہ داری سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے۔ ارے تم رو رہی ہو؟ نوید اس کے آنسو دیکھ کر چونکے۔ بس یوں ہی، وہ ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑنے لگی۔ ابھی تو صرف بات کی ہے میں نے، اور تم نے دریا بہا دیے ہیں۔ جب اسے واقعی رخصت کرنے کا وقت آئے گا تب کیا کرو گی؟ تب؟ اس نے سرخ ہوتی آنکھیں نوید کی جانب اٹھائی۔ آپ فکر مت کریں، گزر جاؤں گی اس مرحلے سے، اور بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے حوصلے سے برداشت کر لوں گی، کیونکہ یہ مرحلہ میری زندگی میں پہلی بار نہیں آئے گا۔ میں پہلے بھی ایک بار اپنے حوصلے کا امتحان لے چکی ہوں، اور اس میں سرخرو بھی ہو گئی ہوں۔ نوید ساکت بیٹھے رہ گئے۔ منزہ اطمینان سے ان کا استری شدہ سوٹ صوفے پر پھیلانے کے بعد خالی ہینگر الماری میں لٹکا رہی تھی۔ منزہ، وہ دھیرے سے پکارے۔ جی؟ اس نے جواب ضرور دیا مگر پلٹی نہیں، وہی الماری کے اندر سر گھسائے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے تم سے کئی بار کہا تھا کہ اسے لے آؤ۔ اس نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے کئی بار بتایا ہے آپ کو کہ جانے کے 100 دروازے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم نے ابھی تک میرا وہ ایک قصور معاف نہیں کیا، اور نہ کبھی کرنا چاہتی ہو۔
انہوں نے شکوہ کیا۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ مڑ کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پورے اعتماد کے ساتھ پوچھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے وہ گزر کے آ گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ مکمل سکون اور اطمینان کے تاثرات تھے۔ نوید مراد کو ڈھونڈنے سے بھی اپنے شکوے کی کوئی سچائی نظر نہ آئی۔ وہ سر جھکا کے رہ گئے۔ اگر میری اتنی ریاضتوں کے بعد بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے دل میں ایسے جذبات پالے بیٹھی ہوں تو مجھ سے زیادہ ناکام عورت کوئی نہیں ہوگی۔ ہر عورت کے اندر موجود ماں باقی تمام رشتوں پہ حاوی ہوتی ہے، مگر میں نے ایک بیوی، ایک بہو کو توانا رہنے دیا اور ماں کو سر جھکا کے پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا، اور میں پھر بھی خالی ہاتھ نہیں رہی۔ اللہ نے مجھے سوہا کے بدلے وشما دے دی۔ میں خوش ہوں، بہت خوش۔ اور نوید نے ہمیشہ کی طرح یقین کر لیا اور اس کا ہاتھ مشکور انداز میں تھپ تھپانے لگا۔ اب تمہیں کیا بتاؤں کہ جس بیٹی کو وقت کی مصلحتوں کے پیش نظر خود سے الگ کیا تھا، اس نے مجھے ماں ہی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب تم لاکھ وسیع القلبی کا مظاہرہ کرو، لاکھ سخی بنو، لیکن میں اسے نہیں لا سکتی۔ وہ بہت دور چلی گئی ہے، بہت دور۔ اب تمہاری معافی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ تمہارا جھکا ہوا سر، میرا قرار مجھے نہیں لٹا سکتا۔ اب تو اس دل کو سکون صرف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ دراصل وشما کے لیے میرے ایک جاننے والے صاحب نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ نوید کی بات پہ وہ اپنے خیالوں سے باہر ابھری۔ وشما کے لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ وقت آ بھی گیا۔ ہاں، اسی لیے مجھے رہ رہ کے ایسے خیال آ رہے تھے۔ ابھی اس بارے میں سوچنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ خود بخود روکھا سا ہو گیا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، خاندانی، کھاتے پیتے، لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے، خوبرو ہے اور پھر اکلوتا۔ لیکن وشما ابھی چھوٹی ہے، وہ جزبز ہوئی۔ ماں باپ کی نظر میں بیٹیاں بچیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن جب بیری پہ پتھر آنے لگے تب اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، نا تجربہ کار اور معصوم ہے۔ میں اسے اس جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی، آپ منع کر دیں۔ وہ کون سا فوراً ہی؟ میرا مطلب ہے بات آگے تو بڑھنے دو، منگنی کر لیتے ہیں، شادی 2 سال یا چلو 3 سال بعد کر لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھ لے گی؟ اوہ، تو منگنی کے دوران یہ تک طے ہو گئے؟ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ تو صرف خانہ پوری کے لیے مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی لگتی کیا ہوں؟ جب تمام فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں تو جائیں کرے، میرا کیا حق ہے آپ کی بیٹی پہ؟ وہ اٹھنے لگی تو نوید مراد نے گھبرا کے اس کی کلائی تھام لی۔ ان کے حقیقتاً ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا کہہ رہی ہو منزہ؟ تمہارا حق نہیں ہے؟ مجھ سے زیادہ حق ہے تمہارا۔ جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ وشما کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا اختیار صرف تمہیں ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے پلکیں خشک کرتے ہوئے مسکرا دی۔ آر یو شور کہ اس سارے قصے سے فاریہ کا کوئی لنک نہیں ہے؟ اس نے بلا مبالغہ کوئی 25ویں بار پوچھا تو وسیع کا دل چاہا ہاتھ میں پکڑی کون اس کے منہ پہ مل دے۔ ویسے کیا فائدہ؟ اس آئس کریم سے زیادہ ٹھنڈے اس کے اپنے تاثرات ہیں، اسے کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ سوچ کے ہنس پڑا اور ساتھ ساتھ وضاحت کی۔ کتنی بار بتاؤں، میں کسی فاریہ کو نہیں جانتا۔ یہ جو تمہاری ہنسی ہے نا، یہ مجھے مشکوک کر دیتی ہے۔ تم میری ہنسی پر نہ جاؤ، یہ میری عادت ہے۔ وہ آئس کریم کھانے کے بعد اب کون چبا رہا تھا؟ دونوں اس وقت میک ڈونلڈ میں بیٹھے تھے۔ پہلی بار ایسا شخص دیکھا ہے، ہنسنا جس کی عادت ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تم نے بتایا نہیں کہاں ہوتی ہو آج کل؟ دارالامان۔ واقعی؟ نہیں یار، اتنے بھی نہ پھینکو۔ تو تم بتاؤ کہاں ہوتی ہوں؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ منزہ نے اس کے بارے میں دوسروں کو کیا بتا رکھا ہے۔ شاید اپنے انکل کے ہاں، انہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا نا؟ اسے کچھ یاد تھا، چند سال پہلے خاصا گرما گرم موضوع تھا یہ ان کے گھر کا۔ انہوں نے نہیں، میں نے انہیں اڈاپٹ کیا ہے۔ میری مرضی کے بغیر مجھے کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری اپنی ماما بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ لاپرواہ سا وسیع کھوجنے کے سے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وشما تم سے بہت مختلف ہے، بہت الگ۔ پتہ نہیں کیوں اس نے یہ کہا تھا، اور سوہا زور سے ہنس پڑی۔ 2 مختلف اور انجان لوگ ایک دوسرے سے الگ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے اور میرے ایک جیسے ہونے کی کوئی تک بھی تو نہیں بنتی۔ نہ ہمیں پیدا کرنے والے ماں باپ ایک ہے، نہ پالنے والے۔ تم ہر وقت ایسے ہی جلی کٹی باتیں کرتی رہتی ہو، یا یہ اس دن وہ کارٹونز والے فولڈر کے نتیجے میں پڑنے والی ڈانٹ کا منفی نتیجہ ہے؟ وہ ہنسنے کھیلنے والا، زندگی کے ہر رخ کو رنگوں سے بھرپور دیکھنے والا، محبت بھرا شخص تھا،
چند منٹ بعد ہی اس کی وحشت زدہ آنکھوں، جلستی باتوں اور طنزیہ مسکراہٹ سے خائف ہو گیا۔ شدت سے یہاں سے بھاگ جانے کو من چاہا۔ میں ایسی ہی ہوں، سوہا نے شانے اچکائے۔ اور وہ تمہاری وشما، وہ کیسی ہے؟ اس نے بڑی کوشش کی اپنا لہجہ عام سا سرسری رکھنے کی، مگر ایک ہاستانہ سا تجسس جھلک رہا تھا۔ ویسی ہی جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں، ندا آپی جیسی، ردا اور ہما جیسی۔ یعنی میں لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ وسیع گڑبڑا اٹھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے نارمل لڑکیوں جیسی۔ اس نے روانی سے بات سنبھالنا چاہی، مگر وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل گئی اور اوندے منہ جا گری۔ تمہارا مطلب ہے میں اب نارمل ہوں؟ What the hell یار، وہ بدک کے کھڑا ہو گیا۔ ایک 35 روپے کی کون کے پیچھے میں اتنا سر نہیں کھپا سکتا، اور والیٹ میں سے پیسے نکالنے لگا۔ بے شک یہاں آنے کی دعوت تم نے دی تھی، لیکن میرا خیال ہے میں نے تمہارے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں دیے، اس لیے اس دعوت پہ میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ لو، یہ میری طرف سے ایک کون تم کھا لینا اور حساب برابر کر لینا۔ سوہا تلملاتی ہوئی اسے باہر نکلتے دیکھتی رہی، پھر ٹیبل سے 50 کا نوٹ ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی بھی دنیا میں اس قسم کے نمونے باقی ہیں۔ وہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ سارے راستے وہ رہ رہ کے یہی سوچتا رہا۔ ہوتی رہے، مجھے کیا؟ اس نے سر جھٹک کے اس خیال سے نکلنا چاہا، لیکن دو وحشت زدہ خالی خالی نظریں بے تابی سے گرد و پیش میں کچھ کھوجتی نظر آتی اور وہ پھر سے الجھ جاتا۔ اتنی بے چینی، اس قدر اضطراب کیوں نظر آتا ہے اس کی ذات میں؟ بھائی ہوگا، تم نے جان کے کیا کرنا ہے؟ وہ دوبارہ خود کو لتاڑنے لگا، لیکن مجھے اس کے ساتھ اتنی بے رخی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ صرف چند بے ضرر سے سوال ہی تو کر رہی تھی، میں نے ہی جواب کچھ الٹے دیے تھے۔ شاید میں اس کے تفتیشی انداز سے چڑھ گیا تھا، لیکن مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے پاپا کے بارے میں جانوں؟ وہ کیسے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ اتنا تو پتا ہے کہ دوسری شادی کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک مکمل زندگی جی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کبھی انہیں کسی کمی کا احساس ہوتا ہے؟ اگر میں یہاں نانوں کے گھر میں اتنی محبتوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی کبھی بے چین ہو جاتا ہوں، تو وہ کیوں نہیں؟ شاید وہ بھی اس مقصد سے وشما کے بارے میں۔ اور میں خواہ گرم ہو گیا۔ اس نے یو ٹرن لے کر گاڑی دوبارہ اس راستے پر موڑ لی۔ لاہور آنے کے بعد پورا ہفتہ بھرپور مصروف گزرا۔ مکرم باجوہ سالوں سے یہاں سیٹل تھا۔ بہن کے بھی یہاں منتقل ہو جانے کی خوشی میں اس نے شاندار تقریب منعقد کی، اور اسی میں مدیحہ کو اپنے ان دور نزدیک کے رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ملا جن کو وہ تقریباً بھول چکی تھی۔ پاپا، اتنے بہت سے انکل، یہ کہاں تھے اب تک؟ تینوں میں سے تطہیر جعفر سے کچھ قریب بھی تھی اور نسبتاً بے تکلف بھی۔ اس نے باپ کو درجن بھر رشتے کے بھائیوں میں گھرے گپے مارتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ سب میری طرح اپنا اپنا الگ محور بنائے بس ایک معمول کی طرح گھوم رہے تھے، تھک گئے تو اصل کی جانب لوٹ آئے۔ جعفر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ نوجوانی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ بات بری لگتی ہے جو زندگی میں پہلے سے موجود ہے۔ دل خود سے دنیا کو ڈسکور کرنے کے لیے ہمکتا ہے۔ روایتیں، رواج، رسمیں، وزاداری، لحاظ، سب بیڑیاں لگتی ہیں زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے سے روکتی ہوئی۔ تب ہر گرم خون جوش کھا کے ان پابندیوں سے دور بھاگتا ہے، اور یہی خون جب ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے تو پتہ نہیں کیسے مگر قدرتی طور پہ اس میں وہی تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے جو اس کے اصل میں تھی۔ یہ سب جو یہاں موجود تھے ان میں اکثریت جعفر محمود جیسے لوگوں کی ہی تھی۔ بیرسٹر کمال ساجد، جعفر کی پھوپھی زاد بہن کے شوہر، جو دور پڑے کے رشتہ دار بھی تھے۔ 28 سال انگلینڈ میں رہنے کے بعد دونوں میاں بیوی پچھلے برس ہی وطن لوٹے تھے۔ دونوں بیٹے وہیں سیٹل تھے، بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی۔ تینوں نے ماں باپ کے جذباتی فیصلے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے عرصہ پہلے کمال ساجد نے کیا تھا، اور بڑے کروفر سے فیملی کو لے کر انگلینڈ شفٹ ہو گیا تھا، یہ کہتے ہوئے اس ملک میں کیا رکھا ہے، اور اب اسی کچھ رکھے ہوئے کی تلاش میں لوٹا تھا۔ اس کے بیٹوں نے اگرچہ صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا پاکستان میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، ان کا جینا مرنا اب اسی ملک میں ہے جہاں انہوں نے ہوش سنبھالا، لیکن کمال ساجد نے بیٹوں کے نام سے حال ہی میں ایک کاٹن مل قائم کی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ آج نہ سہی کل کچھ سالوں کے بعد جو خون آج گرم ہے ذرا ٹھنڈا پڑتے ہی مٹی کی آغوش میں حدت تلاشنے ضرور آئے گا۔ جعفر بھی ساری عمر جس حوالے سے جان چھڑاتا اور گھبراتا رہا، اب بڑے فخر سے اپنے نئے سرکل میں اس کا تعارف کروا رہا تھا۔
جس سالے بہنوئی اور چچا زاد مکرم سے اسے ہمیشہ خدا باستے کا ویر تھا، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کے امکانات ظاہر کر رہا تھا۔ کوئی اور جانے نہ جانے مگر مدیحہ جانتی تھی کہ جعفر کی اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں، باہر سے چاہے جتنا بھی لبرل ظاہر کرتا وہ خود کو، لیکن اندر سے ایک روایتی باپ تھا۔ انجان بیگانے لوگوں کے ہاتھ میں بیٹیاں سونپتے ہوئے اسے ہزار دھڑکے تھے۔ جس خاندان سے کٹ کر جینے کے دعوے کیے تھے، اسی خاندان میں اب بیٹیوں کے لیے سہارے تلاش کرنے کی نیت سے ان کے قریب ہوا تھا۔ پہلی بار مدیحہ کو بیٹیوں کی ماں ہونے پہ فخر ہوا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ دل ہی دل میں خدا سے شاکی رہی کہ جعفر محمود کے بیٹے کی ماں بن کے اس پہ حاوی نہ ہو سکی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ بیٹے کا باپ بن کر تو خود جعفر نے حاوی ہو جانا تھا۔ اب تو وہ زیر ہوا ہے، یہ 3 بیٹیاں ہی ہیں جو اسے ہاتھ پکڑ کے واپس لائی ہیں۔ اسے جعفر محمود کا جھکا سر اور اپنے بھائی کے سامنے اس کی انکساری دیکھ دیکھ کے ایک کمینی سی راحت ملی تھی۔ اب تحریم کی وجہ سے لگا گھاؤ بھی بھولنے لگا تھا۔ واپسی پہ وہ خلاف معمول بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ آپا بالکل بیجی جیسی لگنے لگی ہیں، جعفر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، اور بھائی صاحب بالکل تاؤ جی جیسے، مدیحہ نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، پھر کچھ توقف کے بعد دہرایا، پتہ نہیں کیوں ہم جانے والوں کی شبیہ رہ جانے والوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپا جیسی لگیں اور بھائی صاحب جیسے ہی، تو کیا ہمارے لیے کم محترم ہوں گے؟ کیا ضروری ہے کہ ان سے قریب ہونے کے لیے ہم ان پر ان رشتوں کے خول چڑھائیں؟ کیا ان کے موجودہ رشتے کافی نہیں ہیں ہمیں ان سے قریب رکھنے کے لیے؟ جعفر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنی گہری بات کی توقع اسے مدیحہ کی جانب سے نہیں تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے ساری توجہ سامنے پرہجوم سڑک پہ مرکوز کر دی۔ تم تو اچھی خاصی سمجھدار لڑکی ہو یار، میں تمہیں ایسے ہی کن ذہن اور غبی سمجھ رہا تھا۔ وسیع کے کہنے پہ سوہا نے گھور کے اسے دیکھا۔ مجھے لگا یہ جو تم ابھی تک 3rd ایئر میں پھنسی ہوئی ہو تو، وہ وضاحت دینے لگا مگر سوہا نے بات کاٹ دی۔ مجھے پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، نہ ہی تعلیمی میدان میں جھنڈے گاڑنے کا شوق ہے۔ وہی تو میں، وسیع نے اپنے اندازے کے درست ہونے کی داد چاہی، لیکن سوہا نے دوبارہ اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن اس کے باوجود وہ پرزور اور بلند آواز میں بولی، میرے 3rd ایئر میں ہونے کی وجہ میرا فیل ہونا نہیں ہے، بلکہ سکولنگ کے دوران کچھ عرصے کے لیے میری ایجوکیشن کا سلسلہ رک گیا تھا۔ تب ہی، ورنہ وشما تو تم سے کئی سال چھوٹی ہونے کے باوجود۔ اس بار سوہا نے اس کی بات نہیں کاٹی تھی، وہ خود ہی کچھ محسوس کر کے چپ ہو گیا تھا۔ لگتا ہے تمہارا زیادہ تر وقت خواتین میں گزرتا ہے، خاصے گھریلو قسم کے لڑکے ہو، سوہا نے اندازہ لگایا۔ کیوں؟ اس نے ابرو چڑھائے۔ تمہاری باتیں بڑی زنانہ قسم کی ہوتی ہیں، وہ جیسے نانیاں دادیاں کرتی ہیں نا، فلاں یہ فلاں وہ ہنستے ہوئے اس کی ذات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ اتنے دن کی دوستی کے بعد یہ حق تو رکھتی تھی وہ۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وسیع کے مردانہ زام کو اچھی خاصی ٹھیس پہنچی۔ اس طرح تو تمہاری گفتگو میں بھی اچھا خاصا مردانہ ٹچ ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا زیادہ تر وقت مردوں میں۔ وہ کچھ نامناسب سی بات کرتے کرتے رک گیا، جھیم پھنڈانے کے لیے کان کی لو مسلنے لگا۔ سوہا نے اس کے شانے پہ دھپ لگاتے ہوئے ایک زوردار کہا لگایا، لڑکیوں کی طرح ہی بلش بھی کرتے ہو۔ شٹ اپ، وسیع نے جھنجھلا کے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ پارکنگ سے کار نکالتے حسن نے بڑے تعجب سے یہ منظر دیکھا۔ وسیع اور کسی لڑکی کے ساتھ؟ وسیع کی عمر تھی اور زمانہ جس رخ پہ جا رہا تھا اس کے پیش نظر یہ ایسی انہونی بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکی کوئی بھی ہو سکتی تھی، اس کی کولیگ، کوئی کالج کے زمانے کی فرینڈ، مگر حسن کے اچنبے کی وجہ وسیع کا کسی لڑکی کے ساتھ ہونا نہیں تھا، بلکہ اس طرح کی لڑکی کے ساتھ ہونا تھا، کھلے سے گریبان والی سلیو لیس سکن ٹائٹ شرٹ کے ساتھ سکن ٹائٹ جینز جو گھٹنوں سے ذرا ہی نیچے تھی، بے تکلفی کے ساتھ ایک پبلک پلیس پہ وسیع کے ساتھ ڈھول ڈپا کرتی، بلند کہکہے لگاتی۔ پہلی ہی نظر میں وہ حسن کو سخت ناپسندیدہ لگی۔ ایک گرم چائے کی پیالی ہو۔ حسان لونج میں صوفے پر اوندا گرا بڑے دردناک سرو میں گا رہا تھا، ایک گرم چائے کی پیالی ہو، کوئی اس کو پلانے والی ہو، چاہے گوری ہو یا کالی ہو۔ لو مرو، وسیع نے چائے کا گرم گرم مگ اس کی کمر سے چھوا، وہ تڑپ کے اٹھا، کب چھلکتے چھلکتے رہ گیا تھا۔ اوہے آرام سے، ابھی وہ تمہاری گوری یا کالی نہیں آئی چائے بنانے کے لیے، یہ گر جاتی نا تو میں دوبارہ بنا کے نہیں دینے والا تھا۔ کمر جلا کے رکھ دی ہے، وہ کمر سہلاتے ہوئے مگ پکڑ رہا تھا۔ کمر؟
خدا کا واسطہ ہے اتنی انکساری سے کام نہ لیا کرو، کیوں اس سلطنت خدا داد کو اتنا مختصر سا نام دے رہے ہو؟ اچھا بلا قبرستان ہے۔ تم ایک کپی چائے کے بدلے 10 باتیں نہ سناؤ۔ عنقریب میں چائے اور کھانے کے معاملے میں خود کفیل ہونے والا ہوں۔ حسان نے فخری اعلان کیا۔ کیوں، کسی لنگر کے باہر ڈیوٹی لگ گئی ہے، دیگوں کے ڈھکن اٹھانے اور رکھنے کی؟ میں تمہاری بھابھی لانے کا سوچ رہا ہوں، حسان نے شرماتے ہوئے کہا۔ پہلے BA کا رزلٹ تو لے آؤ، پھر لاتے رہنا بھابیاں۔ کون لا رہا ہے بھائی بھابیاں؟ حسن نے اندر داخل ہوتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں کہا، مگر نظریں وسیع کو ٹٹول رہی تھی۔ یہ حضرت جو خود تو ہیں ہی کسی کام کے نہ کاج کے، 2.5 من اناج کے، اب ایک اور ذمہ داری آپ کے کندھوں پر لادنا چاہتے ہیں۔ تیار ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ عنقریب آپ اس کے بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھانے والے ہیں۔ کوئی نہیں، حسن کو سامنے پا کے حسان فوراً اپنے کہے الفاظ سے منحرف ہو گیا۔ میں نے بیوی کی بات کب کی؟ میں تو بھابھی کی بات کر رہا تھا۔ میری بھابھی کی، وسیع نے تصحیح کی۔ ہاں نا، تو جو میری بھابھی ہوگی وہ تمہاری بھابھی بھی تو ہوگی، ہم دونوں کی بھابھی۔ بھابھی پیاری بھابھی، ممتا اور محبت سے بھرپور، مجھے 3 ٹائم پراٹھے پکا کے کھلانے والی، ہر 20 منٹ بعد چائے کا کپ بما حلوے اور پکوڑوں کے دینے والی۔ تمہیں یہ خواب دن کے وقت کہاں سے آ گیا؟ بھائی ظاہر ہے حسن بھائی جیسے خود ہیں ویسے ان کی بیگم ہوں گی، انہی کی طرح ہو بہو ایک جیسے جڑوا بہن بھائی ہوتے ہیں، میاں بیوی نہیں۔ وسیع نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ تم دونوں میری ہونے والی بیچاری بیگم کو کیوں موضوع گفتگو بنا بیٹھے ہو؟ اپنی بات کرو۔ اوہو، یعنی وہ جو ابھی آئی بھی نہیں، اس سے اتنی ہمدردی کہ زبانی کلامی بھی محترمہ کو تکلیف دینا گوارا نہیں۔ سن لو حسان، تم ادھر پراٹھوں اور پکوڑوں کی آس لگائے بیٹھے ہو اور یہاں ہمیں اپنا بندوبست خود کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ وسیع نے حسان کو بھڑکانا چاہا تھا، لیکن حسن نے اس پہ براہ راست حملہ کیا۔ اور تم تو شاید بندوبست کر بیٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ وہ حسن کی سنجیدگی پہ ٹھٹکا۔ اب تک تو بات ہلکے پھلکے انداز میں ہو رہی تھی۔ کل مائکرو کلب میں تم کیا کر رہے تھے؟ فائٹنگ گیم کے لیے اکثر جاتا ہوں وہاں۔ اکثر؟ حسن نے ذرا توقف کیا۔ اسی لڑکی کے ساتھ؟ وسیع ذرا چونکا، پھر سنبھل کے بیٹھ گیا۔ نہیں، وہ پہلی بار آئی تھی وہاں۔ آئی نہیں، میرے ساتھ پہلی بار آئی تھی۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی آتی رہی ہو۔ دوست ہے تمہاری؟ حسن کو اس کے پر اعتماد اور بے فکر انداز کی وجہ سے مناسب الفاظ نہ مل رہے تھے اپنی تشویش کے اظہار کے لیے۔ وہ اس ذکر پہ ذرا سا بھی گھبرایا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے دشمن کے ساتھ میں گیم کے لیے تو جانے سے رہا۔ کس قسم کی دوست؟ کیا دوستوں کی بھی کیٹیگریز ہوا کرتی ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس پوچھ گچھ کا کچھ مقصد سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہاں، اگر دوستوں میں لڑکیاں بھی شامل ہونے لگیں۔ وہ میری ایک عام سی دوست ہے بس۔ مگر وہ لڑکی عام سے نہیں لگ رہی تھی وسیع، وہ ہمارے گھر کی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ واقعی ہمارے گھر کی یا ہماری فیملی کی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، لیکن ڈونٹ وری، میرا اسے اس فیملی کی لڑکیوں میں شامل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تسلی کرانا چاہی، مگر وہاں رد عمل کچھ اور گمبھیر نظر آیا۔ یہ تو اور بھی غلط بات ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اچھلا۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے فیملی میں شامل کروں؟ یہ سوال اس نے سراسر حسن کو چھیڑنے کی نیت سے کیا تھا، ورنہ اتنے سالوں کے ساتھ کے بعد یہ تو جانتا تھا کہ اس کی کہی باتوں کا کیا مطلب ہے اور انکہی کا کیا مطلب ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ… حسن کو غصہ آنے لگا، مگر پھر دبا کے آہستگی سے کہا، تم جانتے ہو ہمارے گھر کا ماحول، بعض باتوں میں ہم لوگ ابھی تک دادا پردادا کے زمانے کی روایتوں پہ کاربند ہے۔ آزادی کی بھی ایک حد مقرر ہے، ایسے میں صاف ظاہر ہے کہ تمہاری اس دوست جیسی لڑکی کی ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ تم صرف دل لگی یا وقت گزاری کے لیے کسی لڑکی کا استعمال کرو۔ لیکن حسن بھائی وہ… اس نے کہنا چاہا، مگر حسن کچھ سننے کے بجائے سنانے کے موڈ میں زیادہ لگ رہا تھا۔ حسان کسی ہونک الو کی طرح دیدے پھاڑے کبھی وسیع کو تو کبھی بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو لیکچر کے فل موڈ میں لگ رہا تھا۔ وہ چاہے کتنے بھی آزاد خیال اور ماڈرن کیوں نہ ہو، تمہیں تو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کو پسند کرنا برا نہیں ہے،
لیکن اس میں بھی دو باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ایک تو معیار کا، دوسرا اس پسندیدگی کی سنجیدگی کا۔ چلے پسند کرتے وقت تو ان دو چیزوں کا دھیان رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر محبت ہو جائے اور وہ بھی طوفانی قسم کی، تب کیا کیا جائے؟ محبت میں تو سنا ہے دھیان، ہوش، حواس سب ضبط ہو جاتے ہیں۔ حسن کی سنجیدگی وسیع کو شرارت پہ اکسا رہی تھی۔ محبت؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حسن کو ایک بار پھر لڑکی کا حلیہ اور کھلا ڈلا انداز یاد آنے لگا اور انگلیوں میں دبا سگریٹ بھی۔ واقعتاً اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں، بس یوں ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا، ممکنہ صورتحال کے لیے۔ مذاق میں مت اڑاؤ بات کو، میں جو کہہ رہا ہوں اسے سیریسلی لو۔ یہ فلرٹ بازیاں ختم کرو، جاب تمہاری ابھی لگی ہے، MBA بھی چل رہا ہے، تمہارے پاس وقت ہی کہاں ہے اس قسم کے یارانوں کا؟ کمال کرتے ہیں حسن بھائی، اب کہ وہ سچ مچ زچ ہو اٹھا۔ کیا دوران تعلیم آپ نے ساری دوستیاں چھوڑ دی تھی، یا کام کی مصروفیت کی وجہ سے اب آپ سہیب بھائی، اکمل بھائی وغیرہ سے نہیں ملا کرتے؟ اس نے حسن کے جگری دوستوں کے نام گنوائے۔ میں گرل فرینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ حسن کے صاف صاف کہنے پہ وسیع کا تو کہا بلند ہوا ہی، حسان بھی تھل تھل کرتا ہنسنے لگا۔ یہ تو خود گرل فرینڈ ہے، وہ بھی ندا آپی کی۔ اس نے ہنستے ہوئے بے تکا سا تبصرہ کیا۔ بکو مت، حسن نے ڈانٹا۔ بکواس نہیں کر رہا، ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سوہا سے میری دوستی اتنی ہی بے ضرر ہے جتنی آپ کی سہیب بھائی سے ہے، لیکن معاشرہ ایسی دوستیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ جو تمہاری سو کالڈ دوست ہے، میں اس کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ ایسی لڑکیوں کو بھی لوگ اچھی نظر، وہ بری لڑکی نہیں ہے حسن بھائی۔ وسیع نے بات ضرور کاٹی مگر بڑی نرمی سے۔ اس کی ڈریسنگ، اس کا لائف سٹائل، اس کے ماحول کی وجہ سے ہے، ورنہ اندر سے وہ ایک عام سی لڑکی ہے، عام سے محسوسات اور عام سے جذبات رکھنے والی۔ وسیع کو یہ بتاتے ہوئے سوہا کی خالی خالی نظروں کا وہ تاثر یاد آ گیا جو ماں کے ذکر پہ نمایاں ہو جاتا تھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، حسن نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، مگر انداز نہ ماننے والوں جیسا تھا۔ جب بھی اس لڑکی کی جھلک تصور میں آتی، ناپسندیدگی کی ایک زوردار لہر اٹھتی۔ ویسے ایک چیز کا اندازہ ہو رہا ہے مجھے، وسیع نے سر ہلا کر کہا، جب آپ کی شادی کی باری آئے گی تب آپ نے مامی جی کو وقت میں ڈال دینا ہے۔ بھائی بڑے سخت معیار لگ رہے ہیں۔ تمہیں سخت لگے یا نرم، بہرحال میری شرط صرف ایک ہی ہوگی، میری شریک حیات حسن و جمال میں بے شک یکتا نہ ہو، مگر کردار کے حوالے سے بے داغ ہونی چاہیے۔ میں ظاہری شخصیت کی کوئی کمی برداشت کر سکتا ہوں، مگر کردار کی کمی ہرگز نہیں۔ ڈال دیا نا امتحان میں پورے گھر کی خواتین کو۔ اب بتائیے وہ کیسے پتہ لگائیں گی آپ کے مطلوبہ خصوصیات کا؟ گورے رنگ یا لمبے بالوں کی بات کرتے تو وہ تو دور سے نظر آ جاتے ہیں، اندر کا نکھراپن بھی دور سے نظر آ جاتا ہے میرے بھائی۔ حسن کی نظروں کے سامنے وشما کی شبیہ لہرائی، ایک الوہی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ کچھ چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی نگاہیں گواہی دینے لگتی ہیں، ان کی معصومیت کی، ان کی پاکیزگی کی۔ اوہو! وسیع اور حسان نے اپنی مشترکہ اوہو سے حسن کو خجل ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مسکراہٹ چھپاتا وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ کسل مندی سے پتھر کے بینچ پہ نیم دراز تھی، دھوپ اب چبھنے لگی تھی مگر اسے خاص اثر نہ ہو رہا تھا۔ جہاں جہاں چھاؤں تھی وہاں وہاں لڑکیوں کے جھمگٹے بھی تھے اور وہ ان سب چہلے کرتی لڑکیوں سے بیزار تھی، حتیٰ کہ سبیکا اور شیبا سے بھی۔ جب سے سبیکا کے رشتے کی بات ممتاز صنعت کار اور زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ شہاب پگڑی والا سے چلنا شروع ہوئی تھی، وہ ان تمام سرگرمیوں کے نام سے ہی بدکنے لگی تھی جو ان تینوں کے گروپ کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اوہ، فیوڈل سسٹم کا حصہ بننے کی تیاری ہے، سوہا نے تنزیہ تبصرہ کیا۔ یعنی خول پہ خول چڑھا کے رکھنا، ابھی سے بہروب بننے کی پریکٹس کر رہی ہو تاکہ پگڑی والا فیملی کی بہو بننے کے بعد کام آئے۔ اس میں بہروب بھرنے والی کون سی بات ہے؟ سبیکا تب ہی تو گئی۔ زندگی کے ہر فیز کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، ہم اپنی ٹین ایج سے نکل چکے ہیں اور اس ایج کی حماقتیں اسی پیریڈ کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں۔ تمہیں بھی یہ لاؤ بالی پن چھوڑ کے میچورٹی کی طرف آنا چاہیے۔ مثلاً کس قسم کی میچورٹی؟ تم آج کل سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی، اگر اسموکنگ سے پرہیز کا مطلب بھی میچورٹی ہے تو تمہارے ہونے والے فیونسی کی پپھو محترمہ جو ہمارے کالج کے بورڈ ممبرز میں سے ایک ہیں، دن دہاڑے سوٹیں لگاتی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری ہونے والی ساس بھی۔
مگر بہویں منتخب کرنے کے ایسی فیملیز کے الگ ہی معیار ہوا کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ وہ فیملی میڈیا میں کتنی ان ہے، ایسے میں ہر ایرے گیرے سے ملنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس دن بھی جم خانہ میں تم نے ہم دونوں کو بتائے بغیر روفی کو انوائٹ کر لیا تھا۔ روفی کا بڑا بھائی موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے، اس کے فادر کروڑوں کے غبن کے الزام میں نیب کی زیر حراست ہارٹ اٹیک سے گزرے تھے، اور خود روفی، اس کی شہرت کون سی بہت اچھی ہے، اسی لیے میں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا تھا۔ میرے ان لاز میں سے کسی کو پتہ چل جاتا کہ میری کمپنی میں ایسے تھرڈ کلاس اور بدنام لوگ شامل ہیں تو کیا عزت رہ جاتی میری۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ رشتہ نہ آتا تو تم کواری مرنے والی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنی ٹچی ہو رہی ہو اس شہاب پگڑی والے کے لیے، لٹھے کی 2.5-3 گز گھیر والی شلوار پہننے والا، بڑی بڑی مونچھیں، اوپر سے وہ خاندانی علامت، من بھر کی پگڑی سر پہ رکھی ہوئی۔ شادی کے بعد ساہیوال کی کسی حویلی کے اندر بند کر دیں گے تمہیں۔ ایک بار شادی ہو جانے دو، ایسی حویلیوں کے خفیہ دروازے بھی ہوتے ہیں۔ شہاب اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بھائی تو بھائی کوئی بہن تک نہیں ہے، اور شہاب کے پیرنٹس بھی سب بہن بھائیوں میں بڑے ہیں، یعنی وہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہوگا بلکہ پگڑی والا خاندان کا بھی سب سے بڑا پوتا۔ سوہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے سبیکا کو کون سا فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ مزید کچھ کہنے سے باز رہی، لیکن ایک استہزائیہ مسکراہٹ ضرور اس کے چہرے پہ سج کے ان دونوں کو تاؤ دلانے لگی۔ اور ایک نمونہ اور آج کل تمہارے بڑے کلوز ہے، وہ پرانی سی آلٹو میں جو آتا ہے، مڈل کلاس کا چلتا پھرتا اشتہار، وہ وسیع ہے۔ سوہا سنجیدہ ہو گئی، اور میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تمہیں سوٹ نہیں کرتی ایسی ٹٹ پونجیوں کی دوستی، شیبا نے ناک چڑھائی۔ ایگزیکٹلی، سبیکا نے تائید کی۔ پتہ نہیں تمہارے ٹیسٹ کو کیا ہو گیا ہے، ذرا بھی سینس نہیں رہی کہ کن لوگوں سے فرینڈ شپ کرنی چاہیے۔ یو آر ڈیم رائٹ۔ سوہا ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے واقعی سینس نہیں ہے اس بات کی، ہوتی تو کبھی تم دونوں سے بھی دوستی نہیں کرتی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان سے دور ہو گئی۔ گو ٹو ہیل، سبیکا بڑبڑائی۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہوگا، اسی لیے اس قسم کے لوگوں کی جانب اٹریکٹ ہوتی ہے۔ مے بی، اس کے انکل کو دیکھا ہے نا تم نے؟ اور دونوں اصغر کا حلیہ اور بولنے کا ڈھنگ یاد کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ تب سے سوہا کا کالج جانا برائے نام تھا۔ روفی سے بھی فاریہ کے معاملے میں پھڈا چل رہا تھا۔ وسیع کے ذریعے ساری حقیقت جان لینے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ روفی کو فون کر کے فاریہ سے دور رہنے کا کہا، لیکن روفی جیسے لڑکوں کو تو موقع ملنا چاہیے ایسے کارناموں کا، وہ ہاتھ آیا شکار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کم آن یار، مانا تمہارا اس سے اب کوئی لینا دینا نہیں رہا، لیکن مجھے تو کھاتا کھولنے دو۔ ابھی تو فون کیے ہیں کہ گھگیاتی ہوئی رونے لگ گئی۔ ذرا سا دھمکانے کی دیر ہے، جہاں بلاؤں گا وہاں آ جائے گی۔ تم یہ سب میرے کہنے پہ کر رہے تھے، اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ رہنے دو۔ سوری، میں کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اتنی محنت سے اس کی اور اس کے بوائے فرینڈ کی تصویریں اتاری ہیں، اب جب تک ان کے بدلے کچھ مل نہ جائے ایسے تو بات ختم نہیں کروں گا۔ وہ فاریہ کو بلیک میل کر رہا تھا کیونکہ اس کی پہلے ہی اپنے فرسٹ کزن سے منگنی ہو چکی تھی، اور سوہا نے غصے میں آ کے اسے کھری کھری سنا دی۔ یوں یہ نیا فرینڈ سرکل تو خود بخود ختم ہو گیا۔ سبیکا اور شیبا نامعلوم وجوہات کی بنا پر دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ خالی پن کی اس کیفیت میں وہ یادیں، وہ ماضی اس پہ زیادہ شدت سے حملہ آور ہونے لگا، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے خود کو ان بیکار مشغلوں میں الجھا رکھا تھا۔ ایسے میں وسیع سے اس کا بار بار ٹکراؤ بے شک اتفاق تھا، لیکن دو مخالف فطرت رکھنے والے مگر قریب قریب ایک سا فیملی سٹرکچر رکھنے والے ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہی گئے۔ کبھی کبھی تنہائی میں سوچنے پہ سوہا کو بھی اس تعلق کے بارے میں حیرت ہوتی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا مرد دوست نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اس کے سرکل میں کئی لڑکے آ جا چکے تھے، اور یہ بھی ٹھیک تھا کہ نہ ان سے اس کی وابستگی رومانوی نوعیت کی تھی، نہ وسیع کے لیے کوئی احساس جاگا تھا، لیکن وہ سب کسی نہ کسی طرح سوہا کی بے چین فطرت سے میل کھاتے تھے، اور وسیع، وہ کسی ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند تھا، پرسکون مگر گہرا۔ سوہا کی ساری تلخ باتیں اس کے اندر ایسے گم ہو جاتی جیسے گہرے کنویں میں کنکر۔ وہ گھنٹوں اس کا کتھارسس سنتا رہتا اور ذرا بھی نہ تھکتا۔ کبھی کالج چلی بھی جاتی تو ایک آدھ کلاس لے کر اسی طرح کسی نہ کسی کونے میں پڑی رہتی جیسی اس وقت تھی۔ ایکسکیوز می، شائستہ اور ملائم سی آواز پہ اس نے سیل فون پہ گیم کھیلتے کھیلتے سر اٹھا کے دیکھا۔ وائٹ کروشیے کی بیل سے سجا سکارف، اور اس سوتی سکارف کے حالے میں وہ قدرے نروس سا نظر آتا سا سادہ سا چہرہ۔
یس، وہ اپنے ازلی اکھڑپن کے ساتھ گویا ہوئی۔ پولیٹیکل سائنس کی 4th ایئر کی کلاس کہاں ہو رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، رکھائی کے ساتھ کہہ کے وہ پھر سے اپنے مشغلے میں مگن ہو گئی۔ پلیز آپ مجھے کسی 4th ایئر کی لڑکی سے ملوا دیں، میں اس سے گائیڈنس لے لوں۔ ایکچولی میرا فرسٹ ڈے ہے اس کالج میں، اسلام آباد سے مائیگریٹ ہو کر آئی ہوں۔ تقدیس جعفر۔ اس نے اپنا سفید نرم ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پروین ابھی تک آئی نہیں بازار سے؟ رخشندہ نے ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ گزرے ماہ و سال نے اس کی طبیعت اور مزاج پہ بہت سے اثرات مرتب کیے تھے۔ پروین کے مقابلے میں ایک احساس برتری جو ہمیشہ ان کے انداز سے جھلکتا تھا اب قدرے دب گیا تھا۔ یہ احساس برتری انہیں دیورانی کے مقابلے میں اپنے بہتر فیملی بیک گراؤنڈ اور تعلیمی قابلیت کی وجہ سے تھا۔ وہ پورے سسرال میں اپنے آگے کسی کو گردانتی ہی نہیں تھی، لیکن پھر عام عورتوں کی طرح ان کے بھی فخر کرنے اور اترانے کے معیار بدلتے گئے۔ پروین کے 2 بیٹے اور پھر وسیع کا تیسرے بیٹے کی حیثیت سے انہی کے ساتھ رہنا انہیں اپنی حیثیت کم لگنے لگی۔ یہ خیال انہیں بہت دیر سے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی 3 بیٹیوں کے معاملے میں بالکل بھی روایتی سوچ نہیں رکھتی تھی، نہ کبھی ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے کسی کمی کا احساس جاگا تھا۔ ندا کا تعلیمی ریکارڈ شروع سے ہی قابل رشک تھا، پھر ردا بھی اسی کے نقش قدم پہ چل پڑی۔ ہما آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تو کبھی نہیں رہی تھی، مگر بہرحال اس کا حال حسان جیسا بھی نہیں تھا۔ رخشندہ کی زندگی میں بارہا ایسے مواقع آئے تھے جب انہوں نے بیٹیوں کی ماں ہونے پہ فخر محسوس کیا تھا، اور اب اسی حوالے سے ان کے پاس سوائے فکر و اندیشے کے اور کچھ نہیں تھا۔ ندا عمر کے 27ویں سال میں آ گئی تھی، اوپر سے اس کی لیکچررشپ۔ گھر بیٹھی بیٹی کو بڑے آرام سے کئی سال تک 22-23 کا بتلایا جا سکتا ہے، مگر جاب کرنے والی بیٹی کی عمر کا اندازہ لوگ اس کے تعلیمی سال کے ختم ہونے اور ملازمت کے شروع ہونے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اچھا، کالج میں پڑھاتی ہے؟ رشتے کے لیے آنے والے لوگ بڑے اچنبے سے دہراتے اور ان کا سارا اشتیاق وہیں ختم ہو جاتا محسوس ہوتا، جیسے کالج میں پڑھانے والی ضرور 35 سال سے اوپر اور چشمے والی ڈائی شدہ بالوں والی خاتون ہوگی۔ ایسے میں ان کا دمخم باقی رہتا تو کیسے؟ اپنی شخصیت کی ساری کشش اور وقار، تعلیم، خاندانی پس منظر، اپنی ذہانت و قابلیت، اپنی سمجھ بوجھ اور متانت، سب رخشندہ کو بیکار کی چیزیں لگنے لگا تھا۔ وہ اپنے مقابلے میں کسی بھی ایسی اجڑ اور گوار قسم کی عورت کو بھی رشک کی نظر سے دیکھنے لگتی جو اسے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ ہونے کی خوشخبری سنا رہی ہوتی۔ وہ رخشندہ جو رکھ رکھاؤ کے معاملے میں پورے خاندان کو مات کرتی تھی، عرصہ ہوا انہوں نے بحث اور کفایت شاری کے نام پہ اپنے گھر کے طور طریقوں کو دوسروں کے لیے باعث مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ کہیں سے یہ خیال آ گیا تھا دل میں کہ شاید زیادہ جہیز کی وجہ سے ہی لوگ لالچ میں آ جائیں، سو اسٹور میں رکھے بھاری بکسے اور پیٹیاں بھرتی گئی، بینک میں تینوں کے نام سے کھولے اکاؤنٹ پھلتے پھولتے رہے، جبکہ گھر کا بجٹ سکڑ کے قابل رحم ہوتا چلا گیا۔ وہ رخشندہ جو پروین اور شوکت جہاں تک کے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنا وقت کے ضیاع کے مترادف سمجھا کرتی تھی، اور جن کے نزدیک ان سب کے اور ان کے ذہنی معیار میں زمین آسمان کا فرق تھا، اب آس پڑوس میں اور دور پرے تک کے رشتہ داروں میں مراسم بڑھانے لگی تھی، صرف بیٹیوں کے لیے رشتوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے۔ اگرچہ اس نئے اختیار کیے چلن میں ایک اوپرا پن سا صاف نظر آتا تھا۔ لگاوٹ سے بات کرتے کرتے وہ اچانک چپ ہو جایا کرتی، جیسے جی اکتا گیا ہو یا الفاظ ذہن سے محو ہو گئے ہوں۔ خیریت سے گئی ہے بازار؟ 2-3 منٹ یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئے تو انہوں نے اگلا سوال کیا، بے تکا سا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شوکت جہاں نے اون کے الجھے ہوئے ڈھیر میں سے گولے بناتے بناتے رک کر انہیں تعجب سے دیکھا۔ بازار کوئی خیریت سے ہی جاتا ہے، خدا نخواستہ خیریت نہ ہو تو بازار کیا خاک پھانکنے جائے گا؟ نہیں، میرا مطلب ہے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ بیکار کی مشقت۔ انہوں نے بات پلٹی۔ بیکار کاہے کی؟ جس کام سے دھیان ہٹ جائے، وقت کٹ جائے، وہ اچھا ہی ہے۔ لیکن اس کا کریں گی کیا؟ ہاتھ کا بنا سویٹر تو اب ہمارے بچے پہنتے ہی نہیں۔ تب ہی تو یہ سارے پرانے سویٹر اسی لیے ادھیڑے ہیں۔ ویسے تو میں نے کبھی گھر پہ بیکار اور بے مصرف چیز پڑی نہیں رہنے دی، ہمیشہ کسی نہ کسی ضرورت مند کو دے دی۔ لوگوں کا وتیرہ ہے، ایک بچے کے کپڑے جوتے چھوٹے ہوئے تو سالوں تک سنبھال کے رکھ لیے کہ دوسرا اس جتنا ہو تو اس کو پہنا دے۔ اگر تو حالات اجازت نہ دیں اور اس عمل سے سہولت ملتی ہو تب تو جائز ہے، لیکن بلا وجہ کی ذخیرہ اندوزی اللہ کو پسند نہیں۔ اس میں ذخیرہ اندوزی کی کیا بات اماں جان؟ میں خود ندا کے کپڑے ہما اور ردا کو پہناتی رہی ہوں۔ وہ تو ماشاءاللہ اوپر تلے کی ہیں،
ایک کا اترا فوراً ہی دوسری کو آ جاتا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن تم نے تو بیٹے کے کپڑے 10-12 سال تک پیٹی میں سینت کر رکھے کہ دوسری بار بیٹا ہوا تو اس کے کام آئیں گے۔ میں نے ہی کچھ سال پہلے واویلا مچا کے نصیبن کے پوتے کے لیے نکلوائے تھے۔ بعض عورتیں پھیل جاتی ہیں، اعلیٰ جوڑے تنگ پڑ جاتے ہیں، انہیں کھول کر ناپ کے مطابق کرنے یا خود دبلی ہو کر ان کے ناپ کے مطابق ہو جانے کی بجائے مومی کاغذوں میں لپیٹ کر الماری میں بند کر دیتی ہیں۔ بھائی ان دونوں کاموں میں محنت جو لگتی ہے، سلے ہوئے جوڑے کو ادیڑ کر دوبارہ سینا ایک مصیبت، ہمہ وقت چرتے ہوئے جگالی کرتے ہوئے منہ کو قابو میں رکھنا دوسری مصیبت، اس کی بجائے وہ کسی دن سکڑ جائے یا کپڑے پڑے بڑے ہو جائیں۔ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کپڑے کسی اور کو دے دیے جائیں، کئی بیچاریاں اچھا پہننے کی آس میں عمر گزار دیتی ہیں۔ رخشندہ کو اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ یوں تو شروع سے ہی شوکت جہاں کو لمبی لمبی تمہیدیں باندھنے اور تفصیل میں جانے کا شوق تھا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ یہ عادت اور بھی پختہ ہو چکی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے بات سمیٹنا چاہی، مگر وہ اور پھیل گئی۔ اب شوکت جہاں اصل موضوع کی جانب آئیں۔ اسی لیے میرے گھر سے کبھی فالتو ساز و سامان نہ نکلا، نہ ہی بیکار کپڑے۔ ضرورت کی ہر چیز ہوا کرتی تھی، جیسے آج کل کے زمانے میں جوسر، گرائنڈر، ویسے ہی میں نے اناج تولنے کے لیے بڑے والا ترازو تک گودام میں رکھا ہوا تھا۔ برتن اتنے تھے کہ سالگرہ اور عقیقہ یا میلاد، ختم شریف جیسے محدود پیمانے پہ ہونے والی تقریبات کے لیے کبھی برتن کرائے پہ نہ منگوائے گئے۔ آج کل جیسی شادیاں تھوڑی ہوا کرتی تھی تب کہ کارڈ میں شادی کی تاریخ چھپوا کے مسٹر اینڈ مسز کے نام بھجوا دی، اور مہمان بھی ہاتھ ہلاتے شادی ہال یا ہوٹل میں وقت کے وقت پہنچ گئے۔ ہفتوں پہلے برادری کے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے، گھر بھر جاتا تھا، آنگن میں بڑی بوڑھیاں بیٹھ کر نگرانی کیا کرتی، کوئی ٹولی بیٹھی جوڑے ٹانک رہی ہوتی، کوئی دوپٹوں پہ کرن لگا رہی ہے، چند بیٹھی شادی پہ پکنے والی دیگوں کے لیے منو چاول چن رہی ہیں، لڑکیاں بالیاں ڈھولک بجا رہی ہیں۔ اتنے لوگوں کے لیے ہر وقت ڈھیر سارے بستروں کا انتظام موجود رکھنا پڑتا تھا۔ شادیاں بھی تو سردیوں میں آتی تھی، بڑی بڑی پیٹیاں اوپر سے نیچے تک لحافوں اور ریشمی غلاف والی رضائیوں سے بھری رہتی تھی، کئی درجن تکیے، چادریں، اور سردیوں کے آنے سے پہلے ہر سال انہیں دھوپ لگوانا، لحافوں رضائیوں میں ڈورے ڈلوانا، یہ سارے کام مگر کرنا پڑتا تھا۔ ہمیں تو اپنی ناک کڑتی محسوس ہوتی تھی ہمسائیوں کے گھر جا کر بستر اور برتن مانگتے ہوئے، مگر ان دو چیزوں کے علاوہ میں نے کسی چیز کا ذخیرہ گھر میں نہیں ہونے دیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کبھی رات کے لیے نہیں رکھا، ہمیشہ ملازمہ کو ساتھ باندھ کے دے دیا۔ اللہ رکھے اتنا کچھ ہے گھر میں، جب نئے سے نیا خرچہ برداشت کیا جا سکتا ہے تو ایک بچے کی چیز دوسرے کے لیے کیوں رکھی جائے؟ اور پھر کوئی پتہ تھوڑی ہی ہے کہ اس بار بھی بیٹا ہی ہوگا۔ اس لیے سراج الدین کے سارے کرتے شلوارے سویٹر میں نے ذرا سے تنگ ہوتے ہی کسی نہ کسی کو دے دیے۔ نئے نکوڑ مہنگے والے کپڑے، کسی غریب ماں کو کیسی ٹھنڈ پڑتی ہوگی اپنے بچے کو ایسے اچھے کپڑوں میں دیکھ کے۔ وہی دعائیں لگتی ہیں تو اللہ رزق اور کھول کے دیتا ہے۔ معراج کو ان سے اچھی چیزیں مل گئی، یہ اس کا نصیب۔ رخشندہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پروین کھانا وغیرہ پکا کے گئی ہے؟ نہیں تو میں بھیج دوں؟ اس نے دوبارہ موضوع بدلنا چاہا۔ پکا گئی ہے، پتہ تو ہے تمہیں کہ سراج الدین کھانا ہمیشہ ساتھ لے کر جاتا ہے، پہلے تو صرف وہی کھاتا تھا، یہ پرہیزی کھانا، اب مجھے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ بیچاری روز صبح جاگ کے 4 کھانے پکاتی ہے۔ کوئی ملازمہ رکھ لیں، اور کاموں کے لیے بھی تو ہیں۔ رخشندہ نے دبے دبے اعتراض والے انداز میں کہا۔ انہیں پروین پر کبھی رشک آتا، کبھی حسد محسوس ہوتا، جو 3 بیٹوں کی ماں ہونے کی رعایت لے کر تقریباً سارا کام ہی ملازماؤں سے کرواتی تھی۔ کپڑے دھونے اور استری کر کے الماری میں رکھنے کے لیے الگ ملازمہ، برتن دھونے اور کچن کے دوسرے چھوٹے موٹے کاموں جیسے آٹا گوندنا، سبزی کاٹنا وغیرہ کے لیے ایک اور ملازمہ، اور صفائی کے لیے الگ، جس سے رخشندہ بھی اپنے پورشن کی صفائی کرواتی تھی۔ البتہ باقی سب کام وہ خود یا بیٹیوں کی مدد سے کرتی تھی۔ اگرچہ ان کی مرضی پہ چھوڑا جاتا تو شاید ان کی کفایت شار طبیعت بھی کسی دوسری ملازمہ کا خرچہ برداشت نہ کرتی، لیکن چونکہ ساس کی جانب سے یہ آرڈر پہلے صادر ہو چکا تھا کہ 3 بیٹیاں گھر پہ ہونے کے بعد اتنی ملازمائیں رکھو گی تو لوگ بیٹیوں کو پھوہڑ اور نکمی سمجھیں گی، اس لیے دل میں گلا سا تھا ان کے لیے۔ کھانا تو سراج اسی کے ہاتھ کا بنا کھاتا ہے۔ وہ مسکرائی، اون کے گچھے پھر سے الجھ گئے تھے۔ اوہو، باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ جھنجھلا کے سرا ڈھونڈنے لگی۔ ذرا دیکھنا تو اس گولے کا سرا کہاں الجھا ہے؟ اور رخشندہ کو دھیان ہی نہ رہا۔ سرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے پھر سے ایسا سوال پوچھ لیا کہ وہ جو اللہ اللہ کر کے اس موضوع سے ہٹی تھی پھر سے وہیں آ گئی۔
آپ نے بھی کیا جھنجٹ پال لیا ہے، کرنا کیا ہے اس کا؟ وہی تو بتا رہی تھی۔ انہوں نے تمہید باندھنے کے انداز میں سانس بھری اور رخشندہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بچے تو یہ سویٹر پہنتے نہیں ہیں، نہ اپنے نہ ملازماؤں کے، نہ جانے پروین نے کب رکھے تھے یہ اسٹور میں۔ میں کل نجیبہ سے جالے اتروا رہی تھی تو کالے والے صندوق سے نکلے۔ بڑا کہا اسے کہ تو لے لے، مگر اس کے بچوں کے بھی اپنے نخرے ہیں، لنڈے کے پہنیں گے مگر وہی مشین والے۔ میں نے سوچا ان کو ادھیڑ کے اون دری بنانے والے کو دے دوں، ایسے ایسے رنگین دریاں بنتا ہے وہ، ہاتھ کی فرش پہ بچھی ہوں تو فرش کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، چند ایک سویٹر اور شالیں میرے پاس بھی رکھی ہیں، وہ بھی لے لیجئے گا، میں خود ادھیڑ دوں گی، مجھے بھی 2-3 دریاں بنوا دیں۔ مگر تم تو قالین اور دری وغیرہ نہیں بچھاتی، دمے کی تکلیف ہے نا تمہیں؟ بچیوں کے جہیز میں رکھ دوں گی، ماں کا دمہ وہ اگلے گھر ساتھ تو نہیں لے کر جائیں گی نا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، پہلے وقتوں میں لوگ جہیز میں سوئی تک رکھتے تھے، میرے جہیز میں مجھے آٹا پیسنے کی چکی بھی ملی تھی، سونے کے کیل گڑے تھے اس میں۔ سونے کے کیل؟ ہاں، ہاتھ سے جلنے والے پنکھوں سے لے کر چاندی کے چمچوں تک، مسحری اور چھپڑ کھٹ سے لے کر ادوائن کی بنی چارپائیاں تک، بھاری صوفوں سے لے کر لکڑی کی چوکیوں تک، فرانس سے منگوائے چینی کے ڈنر سیٹ سے لے کر اٹک سے لائے پتھر کے سلبٹے تک، ہر چیز موجود تھی۔ میری ندا کے لیے بھی خیر سے ہر چیز موجود ہے۔ رخشندہ تفاخر سے مسکرائی، پھر ساتھ ہی ان کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اور پتہ نہیں میں کب تک سنبھالتی رہوں گی۔ شوکت جہاں کے متحرک ہاتھ تھم گئے۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ دیکھنا ندا کے لیے اللہ کیسا در کھولے گا، اور ہماری بیٹی میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ماشاءاللہ حسن و سیرت دونوں میں لاجواب ہے، اور پھر تعلیم اور عمر بھی۔ رخشندہ نے دبے لفظوں میں اس حقیقت کا اظہار کیا جس سے وہ نظر چراتی رہتی تھی۔ ہاں، اگر میں اپنے وقتوں کے لحاظ سے دیکھوں تو عمر کچھ بڑھ گئی ہے، مگر آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عمر کچھ ایسی زیادہ بھی نہیں۔ اتنی تعلیم 18ویں سال میں تو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہر دوسرے گھر میں 30 سے لے کر 35 سال تک کی کنواری بچیاں موجود ہیں۔ یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اتنی انہونی نہیں لگتی۔ مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھتے ہیں۔ حالانکہ ندا ابھی 30ویں سال سے دور ہے، اور اللہ کرے عمر کے 30 سال پورے کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ بیٹا، دعا مانگنے کے بھی سلیقے کرینے ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے یہ دعا مانگو کہ جو ندا کے حق میں بہتر ہو، اور جب بھی بہتر ہو اللہ تب اس کے نصیب کھولے۔ پھر ذرا توقف کے بعد کہنے لگی، ندا بڑی بھی تو ہے اپنے حسن سے، ورنہ پروین کبھی بھی پیچھے نہ رہتی۔ رخشندہ ذرا سا کسمسائی، دل کی بات لبوں پہ آتے آتے رہ گئی۔ وہ اکثر یہ بات سن کر سوچ کر رہ جاتی تھی کہ ندا تو حسن سے بڑی ہے، مگر ردا اور ہما انہی کے بارے میں پروین سوچ لے تو وہ آئندہ کی فکروں سے آزاد ہو جائیں۔ ابھی بھی میں کہوں تو شاید نہ وہ بات ٹالے نہ میرا بیٹا، مگر عمر کا ذرا سا فرق بھی رشتے کا توازن خراب کر دیتا ہے۔ لڑکا عمر میں بھلے 15 سال بڑا ہو گزارا ہو جاتا ہے، مگر لڑکی کا 2-3 سال بڑا ہونا بھی بہت نمایاں ہوتا ہے۔ خصوصاً ان دونوں کے اپنے دل میں یہ خیال تقویت پکڑ لیتا ہے، بہت سی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں دونوں کے رشتے میں۔ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ دل تک آئی بات بے دڑک ہو کر کہہ نہ سکی۔ بیٹے کی ماں جو ٹھہری، ان کے لیے لاکھ فکر مند سہی، مگر اتنی بھاری تو نہ تھی ہیرا سی بیٹیاں کہ ان کو خود ہلکا کرتی۔ تمہارے بھائیوں میں سے بھی کسی نے خیال ظاہر نہیں کیا؟ یہ سوال شوکت جہاں پہلے بھی ایک آدھ بار کر چکی تھی۔ بار بار یہ ذکر کر کے رخشندہ کو میکے کے حوالے سے شرمندہ کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ عمر نے ان کی یادداشت پہ عجیب و غریب اثرات مرتب کیے تھے۔ برسوں بلکہ نصف صدی پہلے کے واقعات ازبر تھے، جبکہ کل پرسوں کی بات بھول جاتی تھی۔ ابھی بھی یہ سوال انہوں نے یہی سوچ کر کیا تھا کہ جیسے پہلی بار پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، وہ چور سی بن گئی۔ حیرت ہے، تمہارے دونوں بھائیوں کے بیٹے ندا سے بڑے تھے، 2 بیاہ دیے ہیں نا انہوں نے، بانجی کا حق پہلے تھا، مگر اب یہ سب کون سوچتا ہے؟ صرف عمر کا جوڑ برابر ہونے سے کیا ہوتا ہے اماں جان، اور بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ بڑے بھائی جان کے بچے تو بڑے ہی نالائق نکلے، کسی نے گریجویشن کر کے نہ دیا، بھابھی ہی ہماری ماشاءاللہ اتنے گنوں والی تھی، خاک تربیت کرتی یا پڑھاتی، رشتہ آ بھی جاتا تو میں کہاں دینے والی تھی اپنی اتنی قابل بیٹی، وہ بھی جانتے تھے اس لیے چپ رہے۔ رخشندہ نے ظاہر ہے کہ بات بنائی، کچھ بھرم اپنا رہنے دیا، کچھ بھائی کا۔ اور وہ دوسرے بھائی کے بیٹے، ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا باہر ہوتا ہے۔
ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں، اس لیے بھائی نے ابھی پچھلے دنوں اس کی منگنی کسی لیڈی ڈاکٹر سے کی ہے، اور باہر کے لیے میں خود ہی تیار نہیں۔ بھائی نے تو ہلکا سا ذکر کیا تھا، مگر میرے حوصلے افزا جواب نہ دینے پر چپ سادھ لی۔ بچیاں پال پوس کے انہیں رخصت کرنے کا حوصلہ تو کر لیتے ہیں ماں باپ، میں نے بھی کر لیا ہے، مگر 7 سمندر پار تو کبھی نہ بھیجوں، انہوں نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ ورنہ بیٹی کو دلہن بنا دیکھنے کی خواہش ایسی شدید تھی کہ 7 تو کیا 10 سمندر پار بھی بھیجنے کو تیار تھی۔ پھر تو بس چکا لڑکی کا گھر۔ شوکت جہاں نے گھرکا۔ دیکھو رخشندہ، میں کرتی ہوں سچی بات، اور سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، تمہیں بھی کڑوی لگے گی، لیکن تم یہ جانتی ہو کہ میں نے کبھی کسی کے معاملے میں غیر ضروری دخل نہیں دیا، حتیٰ کہ تمہارے یعنی بیٹے اور بہوؤں کے معاملے میں بھی نہیں۔ یاد کرو اپنی بہن کے بارے میں بھی تمہارے اور تمہاری اماں مرحومہ کے یہی خیالات ہوا کرتے تھے، میں سن لیا کرتی تھی اور چپ رہا کرتی تھی کیونکہ یہ تمہارے میکے کا معاملہ تھا۔ مگر ہوا کیا، بیٹھی ہے نا اب تک تمہاری بہن بھائی کے گھر پہ، 54 برس کی ہونے کو آئی، اب معاملہ پوتی کا ہے اس لیے بول رہی ہوں، ورنہ مقصد تمہیں غلطی کا احساس دلانا نہیں ہے۔ اس وقت سے ڈرو رخشندہ، بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، بڑا قرض ہوتا ہے ماں باپ کے سر پہ کہ اچھے وقت پہ انہیں گھر کا کر دیا جائے۔ تم نے اعلیٰ تعلیم دلائی، اچھی تربیت کی، اب اصل فرض سے نظریں نہ چراؤ اور ایسے رشتوں میں کیڑے مت نکالو۔ 7 سمندر پار بھیجنے سے کون سا آسمان گر پڑے گا، خدا نخواستہ غیر ہوں تو بے شمار دھڑکے ہوتے ہیں، اپنا لڑکا کیا 7 سمندر پار لے جا کر قید کر دے گا؟ رخشندہ چپ چاپ بیٹھی ساس کی ڈانٹ ٹپٹ سنتی رہی، ناگواری کا ہلکا سا احساس بھی کہیں دور دور تک نہیں تھا، اس کے برعکس طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر کے ندا کا رشتہ اب تک نہیں ہو پا رہا، اس کا الزام ان کی کوتاہ بینی پر آ رہا تھا۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کم از کم کہ ندا میں ہی کوئی کمی ہے جو اب تک اس کے رشتے کی بات نہیں بڑھ سکی۔ تقدیس اور سوہا میں کچھ بھی تو ایک جیسا نہیں تھا، مگر پھر بھی دونوں میں ان کی دوستی سالوں کا فاصلہ طے کرنے لگی۔ محبت کے لیے تو یہ کلیہ مستند جانا جاتا ہے کہ 2 مخالف مزاج رکھنے والے لوگ ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتے ہیں، لیکن دوستی تو ہمیشہ ہی مزاج کی موافقت سے جڑ پکڑتی ہے، اور یہاں سب سے بڑی تحریم آپی ہیں، مجھ سے بالکل الگ، کچھ ماما جیسی، البتہ ماما اس بات کو نہیں مانتی، ان کا خیال ہم تینوں میں سے کوئی بھی ان پہ نہیں گیا، اور پتہ ہے پاپا کو بھی یہی شکایت ہے کہ تینوں میں سے ایک بیٹی نے بھی ان کی کوئی عادت نہیں لی، جبکہ مجھے خود میں، تطہیر میں اور تحریم آپی میں ماما پاپا دونوں کی تھوڑی تھوڑی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ وہ مزے سے بتاتی جا رہی تھی، سوہا کے پوچھے بغیر، اور آہستہ آہستہ خود ہی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی۔ مثلاً تحریم آپی دیکھنے میں ماما جیسی ہیں، سو ایسی ہی گداز، ویسی ہی سادہ، اور طبیعت کا خفیہ پن پاپا سے لیا ہے انہوں نے۔ خفیہ پن؟ وہ کھل کے ہنسی۔ یار عجیب عجیب سے لفظ نکالتی ہو تم۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی پاپا کو دل کی بات کسی سے کرتے نہیں دیکھا، ماما سے، اپنی ماما یعنی دادی جان سے، کسی بہن بھائی یا کسی دوست تک سے نہیں۔ بالکل یہی عادت تحریم آپی میں ہے، اور تطہیر وہ پاپا کی طرح زیادہ ہے، یعنی انہی کی طرح کتابی کیڑا، وہ بھی کتابیں پڑھنے کے شائق ہے، اور تطہیر بھی، یعنی کہ دونوں کی کھانے پینے کی عادتیں بھی ایک جیسی ہیں، بے تحاشا چائے پینے کے عادی، میٹھے سے دور بھاگتے ہیں، وقت پہ کھانا چاہیے ورنہ بھوک ہڑتال، اور ماما کی طرح وہ کچھ بے دڑک مزاج کی ہے، ماما کے بھی جو دل میں آتا ہے فوراً کہہ دیتی ہیں، چاہے سامنے والے کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یہی بدلحاظی تطہیر میں بھی ہے، بلکہ ماما سے کچھ بڑھ کے۔ اور تم؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں بالکل پاپا جیسی ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں ماما کا پرتو ہوں میں، اور کبھی لگتا ہے جیسے ان دونوں سے میں نے کچھ نہیں لیا۔ پھر وہ سوہا کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے کبھی اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کتنے بہن بھائی ہو؟ اکیلی ہوں۔ اکیلی نہیں، اکلوتی کہتے ہیں، تقدیس نے تصحیح کی۔ تبھی اتنی نخریلی اور اکھڑ سی ہو، اور موڈی بھی۔ 1 ہفتے کی دوستی میں وہ اس کے مزاج کے سارے رنگ جان گئی تھی۔ لگتا ہے خوب لاڈلی ہوگی اپنے پیرنٹس کی۔ میرے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، سوہا نے بے تاثر چہرے کے ساتھ سامنے تکتے ہوئے کہا، اور مٹھی بھر کے گھاس زمین سے نوچ لی۔ اوہ سوری، تقدیس کو حقیقتاً افسوس ہوا۔ اپنے نانا نانی کے ہاں رہتی ہو ماما کے ساتھ؟ اس نے وہی اندازہ لگایا جو عموماً ایسے کیسز میں ہوا کرتا ہے۔ نہیں، وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے گزر چکے تھے۔ اوہ،
پھر دادا دادی؟ وہ میرے پیدا ہونے کے بعد گئے، پھر کسی ہنسی کے ساتھ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ ہمیشہ کی نرم دل ہمدرد طبیعت تقدیس ایک سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ اس کے سامنے جیسے سوہا کا سارا بچپن پھر گیا، نہ ددیال نہ ننیال، ایک جوان بیوہ عورت، ایک چھوٹی تنہا بچی۔ اگرچہ سوہا کو دیکھ کے اس کے مالی طور پر بے حد مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا تھا، اس کے باوجود وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس کی مدر کو اس تمام عرصے میں کیا کیا مشکلات پیش آئی ہوں گی، اور وہ جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران سوہا کی چند عادتیں، چند باتیں اسے کھٹکی تھی، ان کا صحرا بھی اس نے اسی ایک وجہ پہ باندھ دیا۔ شخصیت میں توڑ پھوڑ تو ہونا ہی تھی، آخر بچپن میں یہ سب سہنا پڑا۔ اس نے از خود فرض کر لیا اور بڑی ہمدردی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن تمہیں اداس نہیں ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس ایسی ماں ہے جو تنہا تمہاری پرورش کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ سوہا نے چبھتی نظروں سے تقدیس کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر زہر کی اوس میں بھیگی مسکراہٹ آ گئی، کڑوی کڑوی، کسیلی کسیلی سی مسکراہٹ۔ بے شک انہیں کوئی فائنینشیل کرائسس سے نہ گزرنا پڑا ہوگا، لیکن پھر بھی ایک عورت کے لیے کسی کی مدد لیے بغیر خود سروائیو کرنا کسی کارنامے سے کم نہیں۔ کارنامہ؟ کڑوی کسیلی مسکراہٹ زہر اگلتے کہکہے میں بدل گئی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تقدیس متعجب ہو گئی۔ آج تمہیں یہ بات معمولی لگ رہی ہے، لیکن سوچو تو غیر معمولی ہے۔ تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نا کہ تم نہ نانا نانی کے پاس رہتی ہو اور نہ دادا دادی کے پاس، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ بتاتے ہوئے تمہارا دل احسان مندی کے بوجھ تلے دبا ہوتا۔ تمہاری ماما نے تمہیں اس بوجھ سے بچایا ہے۔ میرے پاپا کی ڈیتھ کے فوراً بعد دوسری شادی کر کے؟ اس نے اتنا اچانک یہ کہا کہ تقدیس چپ کی چپ رہ گئی۔ اس بار اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ یہ دوپٹہ دیکھے کیسا خوبصورت بارڈر ہے۔ پروین نے شوکت جہاں کی آنکھوں کے سامنے دوپٹہ پھیلایا۔ اچھا ہے، اور کپڑا تو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھے کیسا نفیس ہے۔ ویسے تو میں آپ کے لیے ہمیشہ ہی بڑھیا سے بڑھیا کپڑا لاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو زیادہ جوڑے سلوانے کی نہ عادت ہے نہ شوق۔ کم سلواتی ہیں مگر اچھے سلواتی ہیں۔ رنگ آپ کی پسند کا ہے نا؟ ہاں اچھا ہے۔ پروین ذرا کھٹکی۔ وہ مسلسل ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، حالانکہ ہمیشہ ہی ان کی خریداری میں بے حد دلچسپی لیا کرتی تھی۔ کسی زمانے میں ساس بہو یہ کام اکٹھے کیا کرتی تھی، باہمی مشورے کے ساتھ، اور اس سے بھی پہلے یہ کام اسے سکھانے کے لیے شوکت جہاں پروین کو ساتھ لیے پھرتی، تاکہ انہیں گھر کے ہر فرد کے مزاج، عمر اور ضرورت کے مطابق شاپنگ کا سلیقہ سکھا دے۔ چند ہی برسوں میں پروین شاپنگ کے فن میں طاق ہو گئی اور شوکت جہاں ہر چیز کے لیے انہی پہ انحصار کرنے لگی۔ اب عمر کے اثرات نمایاں ہونے کی وجہ سے وہ خود تو جا نہ پاتی تھی پروین کے ساتھ، مگر اس کی شاپنگ ذوق شوق سے دیکھا کرتی۔ کیا بات ہے اماں جان، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، انہوں نے بشاشت دکھانا چاہی۔ اور یہ شفون کے سوٹ اپنے لیے لائی ہو؟ ہاں جی، دونوں خود لیے ہیں، اور یہ تیسرا زمرد رنگ کا کچھ فینسی سوٹ دکھاتے ہوئے وہ اس عمر میں بھی نو بیاہتاؤں کی طرح تھوڑی سی لجا گئی۔ اگلے جمعے کو ہماری شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، تو انہوں نے کچھ پیسے الگ سے دیے تھے کہ اپنے لیے کوئی اچھا سا جوڑا لے لینا میری طرف سے۔ اچھا، شوکت جہاں کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، پتھر کو جونک تو لگی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ بے ساختہ ان کا ہاتھ پروین کے سر کی جانب چلا گیا، جو بڑی مطمئن سی مسکراہٹ لیے سوٹ طے کرتے ہوئے واپس پیکنگ میں رکھ رہی تھی۔ اور یہ ایک ایک سوٹ میں نے بچیوں کا لیا ہے۔ شوکت جہاں سمجھ گئی، بچیوں کا لفظ وہ جیٹھ کی تینوں بیٹیوں کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ویسے تو آج کل کی لڑکیاں زیادہ تر سوتی جوڑے پہننا پسند کرتی ہیں، اور وہ بھی بازار کے سلے سلائے، بوتیک کے ریڈی میڈ، لیکن اس میں شاپنگ کا مجھے خاص تجربہ نہیں ہے، نہ جانے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اس لیے یہ پرنٹڈ شفون کے لے آئی، بریزے سے لیے ہیں۔ نہیں خیر، رخشندہ نے بچیوں کو سب کچھ سکھایا ہے، بوتیکوں کے مہنگے مہنگے کپڑے وہ بھی کہاں پہنتی ہیں۔ ہاں ندا کہیں سیل سے لے آئے تو لے آئے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے رخشندہ نے ہمیشہ خود اپنے ہاتھ سے سی کر پہنائے ہیں تینوں کو، اور ایسے ایسے خوبصورت کہ لوگ رک رک کر پوچھتے تھے کہ کہاں سے لیا ہے یہ فراک۔ اب خود نہیں سیتی، مگر دیکھ لو اپنا ہنر ہما تک کیسے منتقل کیا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں کمال کی صفائی ہے۔ میرا چکن کا جوڑا ایسا کمال کا سیا ہے، ورنہ میں تو 25 سالوں سے سوائے اقبال بیگم کے ہاتھ کی سلائی کے اور کسی سے مطمئن ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں کا آپریشن کرایا اور میرے ہاتھ پیر پھولے کہ اب نئی درزن یا درزی کہاں سے ڈھونڈوں۔
میرا دل ٹکتا ہی نہیں کسی پہ، مگر ہما، واہ، ہما ہے ہی بہت سگڑ، سلائی کے معاملے میں ہی ہاتھ صاف نہیں ہے، ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے، سلیقہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ماموں کو یہ سب نظر نہیں آیا۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ دونوں باہر سے بہوئیں لے آئے۔ ہاں لیکن ہما، پروین کچھ متذبذب ہوئی۔ ہما سے پہلے تو ندا ہے نا، اور ندا، ہاں ویسے ندا کے لیے تو سوچنا چاہیے تھا انہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ بڑی کی وجہ سے چھوٹی کو بٹھا کر رکھا جائے، خصوصاً دو کے معاملے میں اتنی کڑی روایت پہ عمل کرنا بیکار ہے۔ ہاں 4-5 ہو اور پہلی کو چھوڑ کر چوتھی یا 5ویں بیاہ دی جائے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن ندا ماشاءاللہ ہما اور ردا دونوں سے زیادہ خوبصورت اور تعلیم یافتہ ہے، سرکاری ملازم بھی ہے۔ قدرت کی جانب سے کوئی بندش ہے، ورنہ کمی تو کوئی نہیں اس میں، شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہو اس میں۔ دیکھ لینا، میرا ایمان ہے اس کے لیے جب بھی کوئی رشتہ آیا لاکھوں میں ایک ہوگا، بڑی روشن پیشانی ہے اس کی۔ انشاءاللہ، پروین نے صدق کے دل سے کہا۔ لیکن اس وقت تک کے لیے ہما کو بٹھائے رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی میں رخشندہ سے بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ آئے تو یہ بات رکاوٹ نہ بننے دینا، کیونکہ ہما بھی ماشاءاللہ پیاری شکل و صورت کی ہے، لیکن ندا کے مقابلے میں دبتی ہے۔ کچھ کاٹھی اس کی ایسی ہے کہ عمر سے بڑی لگتی ہے، بالکل ندا کے برعکس، جیسے کہ وہ عمر کے 26ویں 27ویں سال میں لیکچرر بننے کے بعد بھی 21-22 سے زیادہ کی نہیں لگتی، اور ہما ہے ہی 22 برس کی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال بعد وہ 22 کی بھی لگے گی، وہ شاید 30 کی لگنے لگے۔ ندا لاؤبالی ہے، ہنستے کھیلتے مزاج کی، اور ذل ہما شروع سے سنجیدہ اور حساس ہے، اس لیے ڈر ہے بڑھتی عمر کے اثرات اس پہ جلد نمایاں ہوں گے۔ ہاں اللہ کرے اپنے گھر میں ہنس بس جائے تو بچیوں کی عمر رک جاتی ہے، خوشحالی کا نور اور جوبن ہی الگ ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ متفق ہوئی۔ پھر کیا کہا رخشندہ نے؟ جواب میں شوکت جہاں دکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہتی بیچاری، یہی کہ رشتے آتے ہی نہیں تو کیا فیصلہ کیا جائے، نہ ندا کا، نہ ہما کا، نہ ردا کا، کسی ایک کا بھی آ جائے تو راستہ کھلے۔ یہ تو واقعی فکر والی بات ہے، اور اماں جان مجھے تو ایک ڈر اور بھی رہتا ہے۔ رخشندہ بھابی کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر بھی تب اچھی خاصی تھی، اور ان کی چھوٹی بہن اب تک کنواری ہے، اب تو خیر بڑھاپے کی دہلیز تک آن پہنچی، کہیں یہی اثرات خدا نہ خواستہ بچیوں تک۔ کیسی چاہلانہ باتیں کر رہی ہو پروین، شوکت جہاں نے بلا توقف ٹوک دیا۔ ہر کسی کا اپنا نصیب ہے، کسی کی قسمت کے اثرات کسی دوسرے پہ کیوں ہونے لگے؟ یہ تو توہم پرستی اور کمزور عقیدے کی نشانیاں ہیں۔ توبہ توبہ، واقعی، وہ فوراً متفق ہو گئی، اور یہی ادا ان کی تھی جو شوکت جہاں کو سب سے زیادہ بھاتی تھی، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں ہچکچاتی، نہ ہی شرمندگی کا اظہار کرنے میں دیر لگاتی۔ میں کہوں؟ اشارے کنائے میں بات بنتی نہ دیکھ کر بلاخر انہوں نے واضح کہنے کی ٹھانی۔ میں کہوں، کیوں نہ تم ہی پہل کر لو؟ کس معاملے میں اماں جان؟ وہ بھول پن سے پوچھنے لگی تو انہوں نے ایک خفگی بڑی نظر ان پہ ڈالی۔ نہ جانے کون بیبیاں ہیں جو اشارے کنائے اور رمزے تک بھانپ لیتی ہیں۔ انہوں نے پہلے تو گھرکا، پھر ذرا اور پاس سے رکھ کر رازداری سے کہا، ہما کے معاملے میں؟ پروین حق دق ساس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، مگر حیرت کا حملہ بھرپور تھا۔ ندا حسن سے بڑی صحیح، چاہے سال بھر کا ہی فرق ہے، مگر ہے تو صحیح۔ خاندان میں ایسی باتیں سب کے علم میں ہونے کی وجہ سے زیادہ اچھالی جاتی ہیں، جس سے میاں بیوی کے مابین تلخی کو ہوا ملتی ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پر 1-2 سال کے فرق کو اہمیت نہ دینے کے باوجود اس رشتے پہ تیار نہیں، جب ہی ہلکا سا اشارتاً بھی نہیں کہا تم سے، لیکن ہما تو حسن کے لیے بے حد مناسب رہے گی۔ واقعی اس بارے میں تو کبھی میں نے، بلکہ کسی نے بھی سوچا تک نہیں، پروین نے حیرت کے جھٹکوں سے سنبھلتے ہوئے کہا، اور ان کے لہجے کی خوشگواری محسوس کر کے شوکت جہاں نے ہلکے پھلکے ہوتے ہوئے مسکرا کے کہا، میں نے تو کئی بار سوچا، کئی سالوں سے سوچ رہی تھی، ہاں مگر کہا نہیں۔ کیوں اماں جان؟ بس یہی سوچتی رہی کہ اولاد پہ حق ماں باپ کا ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار بھی سب سے زیادہ انہی کا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ ہم سب آپ کی اولاد ہیں، ہم بھی، ہمارے بچے بھی۔ آپ کا حق اس گھر کے ہر فرد پہ، ہر فرد سے زیادہ ہے۔ انہوں نے ساس کے ہاتھ تھام کے اپنی نمناک آنکھوں سے لگاتے ہوئے صدق کے دل سے کہا۔ شوکت جہاں کا مان کئی گنا بڑھ گیا، لیکن وہ ان ماؤں اور ساسوں میں سے نہیں تھی جو خود کو ملی عزت، مان اور اختیار کا کھل کے فائدہ اٹھاتی ہوں، اس لیے رسانت سے کہنے لگی، میرے کہنے پہ تم اور سراج فوراً رشتہ لے کر اوپر چلے جاتے، اور میں یہی نہیں چاہتی تھی کہ تم یہ فیصلہ صرف میری خواہش کے احترام میں کرو۔
میں چاہتی تھی کہ تمہارے دلوں میں خود ہما یا ردا کے لیے خواہش پیدا ہو۔ ابھی بھی اگر میں نے بہت مجبور ہو کر یہ بات کی ہے تو صرف تمہارا دھیان اس جانب دلانے کے لیے، میری جانب سے کوئی دباؤ نہیں ہے، اسے تم صرف ایک رائے سمجھو یا پھر ایک گزارش کہ حسن کے بارے میں سوچتے ہوئے میری پوتیوں کو بھی نظر میں رکھنا۔ خدا کے لیے اماں جان، پروین آپ دیدہ ہو گئی، ایسے تو نہ کہیں، آپ کی پوتیاں ہماری بھی کچھ لگتی ہیں، مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے یہ سوچ کے کہ آپ کو یہ بات اتنے انتظار کے بعد کہنا پڑی۔ یقین کیجیے ہمیں بھائی جان کی بچیوں سے پیارا کوئی نہیں، لیکن شاید میں یہ بھول چکی تھی کہ وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، اس لیے ہونے والی بہو کے طور پر کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہمیشہ ان کی شادی اور رشتوں کے لیے رخشندہ کے ساتھ مل کر فکر مند ہوتی رہی۔ یہ خیال کبھی نہ آیا کہ انہیں رخصت کرانے کی فکر کرنے کے بجائے لے کر آنے کا سوچوں۔ میری طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے بلا ہما سے اچھی لڑکی کہاں ملے گی؟ اور سراج، اس سے تو پوچھنا ہوگا۔ ان کے اندر دبے دبے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ آپ کے بیٹے ہیں، اتنا بھی نہیں جانتی ان کے بارے میں، ایسی باتوں کی طرف میرا دھیان کم کم جاتا ہے، اتنے سالوں کی بیاہتا اور گرگرستی ہونے کے باوجود۔ وہ تو پھر مرد ہیں، کاروبار کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ دیکھیے گا یہ بات سنتے ہی اچھل جائیں گے خوشی کے مارے۔ آخری الفاظ انہوں نے ذرا وقفے سے کہے اور خود ہی مزہ لیتے ہوئے ہنس دی۔ شوکت جہاں کو اپنے شانوں سے کوئی بھاری بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا، جو رخشندہ کی پجمردہ حالت دیکھ کر خود بخود آن بیٹھا تھا۔ اب وہ پھر سے پرانے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی شاپنگ کھنگالنے لگی۔ یہ گلاس تو بالکل نئے ڈیزائن کے ہیں۔ جی اماں جان، 300 کا ایک پڑا ہے۔ میرے خدا، اتنے مہنگے؟ اچھا سنو، میں پچھلی بار بھی پوچھتے پوچھتے رہ گئی تھی، اب تم ہر بار خریداری میں ایک فرد کو بھول جاتی ہو، ایسا کیوں؟ کون؟ میاں صاحب کے کرتے لائی تو ہوں، اور یہ بنیانے، اور میں سراج کی بات نہیں کر رہی۔ ارے اماں جان، لڑکے اب کہاں میری پسند کا لایا پہنتے ہیں، اب کی بات تھوڑا ہی ہے، سالوں ہو گئے۔ میں وشما کی بات کر رہی ہوں۔ وشما؟ پروین جو ڈھیلا ہوا جوڑا کھول کر دوبارہ کستے ہوئے لپیٹ رہی تھی چونک گئی۔ مجھے یاد ہے جب سے وہ پیدا ہوئی تم باقاعدگی سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی، حالانکہ تب سراج کا مزاج 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ خدا واسطے کا بیر تھا اسے اس معصوم بچی سے، پھر بھی تم اپنی جانب سے پھوپھی ہونے کا فرض ادا کرتی رہی، اس بن ماں کی بچی کی ضرورتوں اور خواہشوں کا دھیان رکھتے ہوئے۔ اور اب جب سراج بھی خاصا بدل گیا ہے، مین میخ نکالنے کی عادت کافی حد تک ترک کر چکا ہے، تم اپنی یہ روش کم کرتے کرتے تقریباً چھوڑ چکی ہو، کیوں؟ اماں جان، اس کا خیال رکھنے کو اس کی ماما ہے نا، ہمیں وہ سمجھتی ہی کیا ہے، وہ اداسی سے کہنے لگی۔ ایسا تو مت کہو، بڑی باادب اور تمیز والی بچی ہے۔ یہ تو ہے، مگر منزہ بھابھی سے زیادہ اہمیت کسی کو نہیں دیتی۔ تمہارے بچے بھی تو تم سے زیادہ اہمیت کسی کو نہیں دیتے ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن وہ اس کی ماں تو نہیں ہے، ہم زیادہ سگے ہیں۔ پروین جنجلا اٹھی۔ ہم کون؟ ہم یعنی میں، پھوپھی اور اماں دادی۔ بہن جی تو رہی نہیں، تم پھوپھی ہو مگر اپنے گھر بار اور بچوں والی۔ اگر وہ منزہ کو سگی ماں اور منزہ اسے سگی اولاد سمجھتی ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی تو تم زیادہ دکھی ہوتی۔ نہیں اماں جان، مجھے اعتراض ان دونوں کے رشتے کی نوعیت پہ نہیں، دراصل ایک عجیب سا احساس ہے جو بس کچھ ہے اماں جان، جو بری طرح محسوس ہوتا ہے مگر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پروین کی حسیات اتنی تیز نہ سہی مگر بہرحال تھی تو سہی، اس لیے اس گڑبڑ کو وہ بھانپ رہی تھی، صرف نشاندہی نہ کر پا رہی تھی، اسی لیے دانستہ نادانستہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ رہی تھی۔ وہاں جانا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، کیونکہ ہمیشہ وہاں جا کے اسی الجھن میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ جو بھی ہے تمہارا اور اس کا رشتہ تو ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹو، کل یا پرسوں جا کے مل بھی آؤ اور ان میں سے ایک جوڑا اس کے لیے لے جاؤ۔ جی اچھا۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 19، مزے کی ایپیسوڈ تھی یہ، اور کافی کچھ اس میں جو ہے نا واضح ہو گیا ہے۔ اچھا، ہما کو مل جائے گا حسن، اور اب 2 لوگ، ہما جو کینڈیڈیٹ تھی وسیع کی وہ تو نکل جائے گی، اب سوہا کو بھی پسند آ گیا ہے وسیع، اور میرا خیال سے وسیع کو بھی سوہا پسند آئے گی، تو وشما کو پھر اس دفعہ مجھے لگتا ہے وشما کو نہیں ملے گا کچھ بھی مطلب اس سوہا اور وشما میں سے ماں وشما کو مل گئی تھی نا، اب سوہا اور وشما میں جو وسیع ہے نا وہ میرا خیال ہے سوہا کو ملے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔
اور یہ مجھے نا منزہ کا ایکسپریشن کیوں تھوڑا عجیب لگا جب وہ نوید مراد بات کر رہا تھا شادی کی، اس کی شادی کی، وشما کی، تو وہ ایسے کیوں مجھے فیل ہوا کہ جیسے منزہ نے اس بارے میں کچھ سوچ رکھا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے تھوڑا سا اس کا بیہیویئر ذرا کھٹکا تھا. اچھا ہاں، اور ایک بات یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ منزہ اب تک وہ سوہا کو بھول نہیں پائی ہے. آف کورس کوئی بھی ماں نہیں بھولتی ہے، لیکن مطلب اس کے دل میں ابھی بھی نوید کے لیے گلہ ہے، اور وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی اس کو لے کے نہیں آئی تھی، اور نوید بھی اس وجہ سے شرمندہ ہے. تو میرے خیال سے وہ اس کو ذرا گلٹ میں رکھنا چاہتی ہے، وہ اپنا ہولڈ چاہتی تھی، وہ ان کو بیسیکلی سزا دینا چاہتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. تو یہ تو پاگل پن کیا اس نے، اپنی بیٹی سے بھی دور رہی، بیٹی کو بھی ایک طرح سے مشکل میں اس نے دھکیلا، خود بھی اس سے الگ رہ کے اپنی اس کی پرسنالٹی بھی خراب کی، اپنا بھی ساری زندگی خراب کر لی، صرف یہ کہ تھوڑا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے. یہ تو مجھے نہیں صحیح لگا. خیر اس کے علاوہ اور کیا تھا، بس یہی اتنی ہی ڈیٹیلز تھی. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. تو جلد ہی ملیں گے پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.